بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في القرآن المجيد. اللهم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. قل رب زدني علما، قل رب زدني علما. اللهم فقهنا في القرآن المجيد، اللهم فقهنا في القرآن المجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ سورت ایک ایسی صورت ہے کہ جو نازل کی ہے ہم نے اس کو، اور فرض کیا ہے ہم نے اس کو۔ وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہے ہم نے، فیہا اس میں، آیات بینات، واضح واضح احکامات، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ الزانیات والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم مؤمنون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے اس صورت کو فرض کر دیا تم پر، اور صرف اس میں خطاب مومنین سے ہے، ہم سے ہے، ہم ایمان والے ہر مسلمان سے ہے یہ خطاب۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جسے ہم نے نازل کیا، نازل تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو ہی کیا ہے نا، اور اس کو ہم نے فرض کر دیا ہے۔ یہ فرض ہے، ہر چیز اس کے اندر فرض ہے۔ جو اس کے اندر احکامات آئیں گے، اس کے اندر سارے معاشی زندگی کے احکامات ہیں، جس طرح سے ہم نے زندگی گزارنی ہے، کیا ہم نے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ الزانیات والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ، اور اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کے لیے سزا رکھی ہے کہ ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور باللہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہونا چاہیے، ان کے ساروں کو نصیحت آ جائے، عبرت پکڑ لے سارے لوگ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حدیں لگائی ہیں کہ کس کی کیا سزا ہے۔ زنا ایک بے حیائی کا کام ہے، بہت ہی زیادہ، اللہ اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی زمین پر حد مقرر کر دی جاتی ہے تو وہ زمین پر 40 سال بارش نہ ہونے کے برابر ہے۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حد اس لیے رکھ دی تاکہ جو ایک کوئی غلطی کر لے، کوئی ایک خطا کر لے، تو جب ایک کو اس طرح سے سزا دی جائے گی تو پھر دوسروں کے لیے اس میں عبرت رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، کہ دوسروں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بھی رحمت ہے، رحمت کہ اللہ تعالیٰ کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رحمت رکھ دی تاکہ دوسروں کو نصیحت آئے گی، دوسرے اس طرح سے نہیں کریں گے، اور پھر کیا ہے کہ 100 کوڑے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دے گا، آخرت میں ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی اگر وہ پکے اور سچے مومن بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے تو پھر اس طرح سے کر دیا جائے گا۔ اور کھلے عام میری پیاری بہنوں، یہ آج کل یہ زنا ہو رہا ہے، اور اس کی بیس کیا ہے کہ سٹارٹنگ کیا ہے کہ جب بالکل ہی کھلے عام بچوں کو اجازت ہے، کھلے عام ہر چیز عام ہے، تو وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے، یہ سارا کچھ انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سزا بتا دی کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کے لیے سزا کیا ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو پھر تمہارے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں یہ تو نرمی، ان کی نرمی پیدا نہیں کرنی،
یہ تو اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم جو ہے وہ اس حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر تمہارے لیے حکمت ہے، تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو جو اور ایک جماعت کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ تمہارے لیے وہ عبرت پکڑ سکے، جتنی بھی ایک مومنین کی جماعت ہوگی۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ و مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحها، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے الا زان مگر زانی یا مشرک، وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر، یعنی کہ جو زنا کرنے والا مرد ہے وہ کسی بھی جو مومن مرد ہے وہ زنا کرنے والی عورت کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ بڑے سارے بعد میں بھی مسائل پڑیں گے، اور پہلے بھی اس کے اندر سے ایمان خارج ہو گیا۔ جو زنا کرنے والا ہے مومن نہیں رہتا، اس کے اندر سے ایمان چلا جاتا ہے، اور اس کو متکبر کہا گیا ہے۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا مشرک ہو یا زانیہ ہو، اس سے نکاح نہ کیا جائے۔ یہاں پہ شرک اور مشرکہ کو اور زانیہ کو برابر کہا گیا ہے کہ زانیہ نہیں نکاح کرے گا مگر زنا کرنے والے سے یا مشرک سے ہی، اور حرام کر دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر، کہ جو مومن بندہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو زانیوں کو حرام کر دیا ہے۔ ہاں یہ ایک علیحدہ چیز ہے اس سے کہ اگر وہ توبہ کر لے، سچی پکی توبہ، اور واقعی اس کی توبہ کا یقین ہو کہ یہ اب بالکل صحیح ہو گئے، توبہ کر لے، تو پھر ہو سکتا ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو۔ یعنی کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی حد رکھی ہے میری پیاری بہنوں۔ اور ہم ایسے ہی ذرا ہم نے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اپنا محاسبہ کرنا ہے، جس طرح سے پہلے دن سے ہی ہمارا یہ کام چلتا آ رہا ہے، ہم نے ان چیزوں کو سوچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ جب تک 4 گواہ نہ لے آؤ، سمانین جلدۃ ولا لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون، اور مارو ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور خود ہی فاسق ہے سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ کبیرہ گناہ ہے کسی پر تہمت لگانا۔ ہمارے کیا حال ہوتے ہیں، اور ذرا سی کسی کے اندر کوئی بات دیکھتے ہیں تو وہ یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کہا گیا، 4 گواہ اس پر لاؤ، پھر بات کرو۔ آگے جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑے چسکے سے کوئی بات ہے یا نہیں ہے واللہ عالم، اس کو بڑھا چڑھا کے آگے پیش کرنا، اور اس کو بڑے مزے لے کے سننا، اور پتہ بھی نہ ہو کسی کے بارے میں، کسی کو دیکھا بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ ہو، اگر ایسے ہی کوئی اس کے خلاف چل رہا ہے تو بڑے مزے سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، واللہ عالم ہمیں کیا پتہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے، کہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس وقت تک بندہ۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کی اللہ نے حد رکھ دی ہے قرآن کے اندر کہ 80 کوڑے اس کی حد ہیں۔ جو پاک دامن ہے، پاک دامن کس کو کہتے ہیں، بہت پاکیزہ عورتیں ہیں، ایسی ہیں ہی نہیں، اور تم اس پر ایسی باتیں کرتے ہو، تم اس پر ایسی تہمت لگاتے ہو کہ وہ زنا کرنے والی، وہ زانیہ ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ بد چلن عورت ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک، چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ نافرمان لوگ ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیسی پیاری خوشخبری دے دی کہ اگر وہ سچی توبہ کر لے، اللہ جاننے والا ہے سچی توبہ کو کہ سچی توبہ کس طرح سے کی ہے انہوں نے، اللہ تو دلوں کے بعد اللہ ہی جانتا ہے نا، تو جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ سب کوئی نظر آتا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ جب اللہ نے معاف کیا تو تم کون ہوتے ہو۔ اس چیز سے بھی منع کر دیا گیا کہ اگر کوئی بندہ سچی توبہ کر دے تو کبھی بھی دوبارہ اس چیز کا ذہن میں خیال تک نہ کرو کہ کبھی یہ ایسی تھی، اس کو بھول جاؤ، مرد ہو یا عورت ہو، کہ کبھی یہ ایسا ہوتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی سختی سے منع کیا ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ اگر وہ سچی توبہ کر لے تو اس کو پھر اس چیز کا پر جو ہے وہ بار بار تانے دینے، لان تان کرنی، یا کہ اس کے بارے میں باتیں کرنی، اللہ تعالیٰ ان سارے چیزوں کو بہت ہی ناپسند کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کی توبہ کو قبول کر لیا تو پھر تم کون ہوتے ہو ایسا کرنے والے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا
ایک عورت سے زنا ہو گیا. ایسی اس وقت عورتوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ جب غلطی ہو گئی، انسان ہے، خطا کار ہے، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو ایمان کی اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ایسا ہوتا تھا کہ فوراً سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ اللہ تعالیٰ یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھ پر حد لگا دیجئے. تو شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو اس کی حد یہ نہیں ہے، اس کی حد سنگسار کرنا ہے، رجم کرنا ہے. وہ بھی قرآن کے اندر ہے رجم کرنا حد شادی شدہ کی. یہ کموارے کی حد ہے 100 کوڑے. تو پھر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح سے نہیں، واپس جاؤ اور اس کو پیدا کرو تو پھر آنا. پھر دوبارہ بڑی فکر لاحق تھی، بار بار آ رہی ہے، پھر دوبارہ آئی ہے فوراً سے. پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا. کہا کہ جب تک اس کے ہاتھ کے اندر روٹی کا ٹکڑا نہ ہو کہ یہ روٹی نہ کھانے لگے تب تک نہ آنا، اس وقت آنا. پھر آئی ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا کہ اللہ کے نبی جلدی کیجئے، کیا پتہ کب موت آ جائے، تو مجھے حد لگائیے. اب اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں مر جاؤں گی تو یہ کیا ہو جائے گا، اس کو کون سنبھالے گا، یہ وہ فلاں کے، وہ چینجنگ نہیں آئی اس کے اندر. اس کو اللہ کا خوف، سچی توبہ کر چکی تھی وہ، اللہ کا خوف اس میں تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لے، اللہ تعالیٰ مجھ پر حد لگائیے. تو پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد لگائی تو اس کو سنسار کیا گیا. تو مجھے اب صحیح سے نام یاد نہیں ہے صحابی کا، مشہور صحابی ہے، جلیل القدر صحابی. ان کے اوپر جب خون کے چھینٹے پڑے نا تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ بہت یعنی کہ توہین امیز انداز کے ساتھ کہا سے کہ غلیظ عورت کے چھینٹے مجھ پر پڑ گئے ہیں، ہائے اللہ غلیظ عورت کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ بولو، یہ پاک ہو چکی ہے، اللہ اسے خوش ہو گیا، اس نے سچی توبہ کر لی، اس میں حد لگا دی گئی ہے، یہ جنتوں کی مالک بن گئی ہے. تو تم ایسے نہ کہو کہ غلیظ عورت، یہ غلیظ عورت نہیں ہے. کہ جب اللہ تعالیٰ سچی توبہ کو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتے ہیں. پھر وہ بندہ برائی کرنے والا برا نہیں رہتا. حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی بڑا گناہ سمیٹا. ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ، اور جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان گڑھ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے. اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کسی غزوہ میں جا رہے تھے تو آپ ہمیشہ اپنی بیویوں کو ساتھ لے جایا کرتے تھے، کسی نہ کسی کو پورا ڈال کر جس کا نام نکلتا تھا. تو اس دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھیں، آپ کے ساتھ تھیں. تو جب کے درمیان جب واپسی پہ آ رہے تھے تو واپسی پہ آتے ہوئے راستے میں پڑاؤ ڈالا، جگہ جگہ پہ رکتے ہوتے تھے، پڑاؤ ڈالا. تو پڑاؤ ڈالنے کے بعد جب دوبارہ جانے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے اپنے ہودج میں سے نکل کر تو رفع حاجت کے لیے گئی تھیں. تو وہاں پر ان کا ہار ٹوٹ گیا، تو جو کہ وہ ادار لے کر گئی تھیں. تو جس سے یہ بھی ہوا کہ ادار لینا دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ادار لے کر گئی تھی اپنی بہن کا، تو وہ وہاں پہ ٹوٹ گیا تو اس کے موتی اکٹھا کرنا شروع ہو گئی. تو ان کو اس بات کا لا علمی تھی، چھوٹی ایج تھی، تو وہاں پہ دیر ہو گئی. یہاں پہ انہوں نے یہ سمجھا کیونکہ کم عمری کی وجہ سے وہ بالکل ہلکی پھلکی سی تھی. تو جب انہوں نے ہودج اٹھانے والوں نے تو ان کو فیل ہی نہ ہوا کہ اس کے اندر کوئی ہے یا نہیں ہے، اس کا ویٹ اتنے کا اتنا ہی تھا. انہوں نے سمجھا شاید اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں. وہ پھر وہاں سے چل پڑے. تو پیچھے ہمیشہ سے ہی قافلے کے پیچھے ایک صحابی کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے رہتا تھا تاکہ جہاں پہ پڑاؤ ڈالا جاتا ہے وہاں پہ اگر کوئی چیز رہ جائے تو اس کو اٹھا لائیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ جب آئیں تو دیکھا کہ سارے چلے گئے ہیں اور خالی ہے جگہ. تو وہیں پہ ہی بیٹھی رہیں اور بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ گئی، سو گئیں. تو جیسے ہی وہ سوئی پڑی تھی تو حضرت صفوان بن معطل
ہاں جی صفوان بن معطل صحابی جو پیچھے رہ چکے تھے، وہ جب وہاں پہنچے، جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، وہ جب وہاں پہنچے تو ان کے منہ سے ایک دم، کیونکہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا، لیکن اس وقت پردے کی آیات نازل ہو چکی تھیں، لیکن وہ سوئی ہوئی تھی، تو ایک دم سے ان کا چہرہ ننگا تھا، جیسے ہی دیکھا تو فوراً سے کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے یہ الفاظ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، فٹافٹ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، انہوں نے اونٹ کو نیچے بٹھا دیا تو وہ اوپر بیٹھ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ سارے راستے مدینہ پہنچتے تک نہ ان کے منہ سے میں نے کوئی بات سنی، اور نہ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے صفوان صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے کوئی بات نہیں سنی۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو اوپر بٹھا لیا، خود جو ہے وہ پکڑ لے لگام، اور ساتھ چلتے چلتے اس طرح سے وہ مدینہ پہنچے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے منافق عبداللہ بن ابی جو تھا، عبداللہ بن ابی منافق تھا، اس نے جب دیکھا تو اس نے بہت بڑا بہتان لگا دیا، اس نے کچھ سوچا ہی نہ، اس نے کہا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے تو ان کے ساتھ زنا کیا ہے، اتنا بڑا بہتان لگا کر۔ تو جو ہے جب بہتان لگایا گیا تو پھر 1 مہینہ وہی نازل کی ہماری امہات المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا بڑا بہتان، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، اللہ کے نبی پر کتنا بڑا کوہرام مچ گیا، اتنے پریشان۔ ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، جب یہ بہتان لگایا گیا تو اس وقت پھر اللہ 1 مہینے کے بعد اتنی پریشان، ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیحدہ پریشان، پہلے ان کو کچھ پتہ ہی نہ تھا، کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ سارے پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں، لیکن حضرت عائشہ بے خبر، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ بات کیا ہوئی ہے، کیا بات ہے، کچھ پتہ نہیں ان کو، گھر کے اندر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے سب سے زیادہ پریشان، سارے ہی اپنی اپنی جگہ پہ پریشان، ماں باپ پریشان، بہن بھائی پریشان۔ خود حضرت عائشہ کو جب پتہ چلا، وہ بھی ایک دن ایسا ہوا کہ وہ قضائے حاجت کے لیے جا رہی تھیں، تو ان کی جو خادمہ تھی وہ ساتھ تھیں، تو وہ جب ایک دم سے ان کا پاؤں پھسلا تو وہ کہتی ہیں کہ ہلاک ہو مستہ، ان کا اپنا ہی جو بیٹا تھا وہ صحابی تھے، مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بھی ساتھ میں بس تھوڑا بہت جو ہے ان کے پیچھے لگ کے تو ساتھ میں لفظ تو کہے مستہ تو ہلاک ہو جائے، وہ کہتی ہیں اپنی خادمہ کو نا کہ تم کیا کہہ رہی ہو، ایسی کیوں کہہ رہی ہو نا، کہہ رہی تمہیں نہیں پتہ اس نے کیا کیا ہے، کہہ رہی مجھے تو نہیں پتہ، کہہ رہی عبداللہ بن ابی کے پیچھے لگ کے یہ بھی ان کے ساتھ ایسی ایسی باتیں کرنے لگا ہے، کہہ رہی کیسی بات تھی، مجھے تو کچھ نہیں پتہ۔ جب انہوں نے بتایا تو ایک دم سے اتنے پریشان کہ بیمار پڑ گئیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر چلی گئیں، وہاں پہ بیمار پڑی ہوئی ہیں چارپائی پہ، یوں چارپائی پہ لگی، پورا مہینہ وہی ہی نہیں آئی۔ مہینے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، وحی دی، نازل فرمائی کہ یہ سورہ نور کی آیات، یہ والی آیات نازل فرما دیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی کہ کچھ بھی ایسا نہیں، انہوں نے بہتان لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہتان لگانے والوں پر پھر حد لگا دی کہ انہوں نے اتنی پاک دامن عورت کے بالکل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بالکل پاک، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، اور اتنا بڑا بہتان لگا دیا۔ میری پیاری بہنوں، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ آیات نازل فرمائی، اور ساری ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان لگا بیٹھے ہیں تمہارے اندر کا ہی ایک ٹولہ ہے، لا تحسبوہ، نہ تم گمان کرو ان کو حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پریشان نہ ہو، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا بہتر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مسائل، ساری شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، اللہ تعالیٰ نے معاشی زندگی بتا دی، اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کر دیے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر آ گیا، فوراً سے اٹھی، سجدے میں گری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا شکریہ ادا کرو، فوراً سے کہتی ہیں کہ میں آپ کا کیوں کروں، میں تو اپنے رب کا کروں گی جنہوں نے مجھے بشارت دی ہے، فوراً سے سجدے میں گر پڑیں۔ سبحان اللہ، کہ یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے میرے لیے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی بہترین ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن نازل ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کر دیے کہ ایسے 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 نہیں کرنا، ایسے 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 کرو گے تو پھر یہ سارا کچھ تو ہوگا نا جو آج ہمارے معاشرے میں، وہ تو بالکل دیکھو
کہ کتنی میری پیاری بہنا دیکھو کہ کتنا بڑی بات ہو گئی تھی، کتنی بڑی بات ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، اور ہم ذرا ذرا سی بات پہ کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں۔ بے صبری کی وجہ سے ہم بالکل ہی پتہ نہیں وہ حد پار کر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بول دیتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اس قدر اللہ کے خلاف الفاظ بولتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور یوں گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو، پتہ نہیں کیا کیا حد سے گزر جاتے۔ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے، اتنے بڑے، اس سے بڑی بھی کوئی بات ہوگی، اتنی بڑی بات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں، اور پورا مہینہ جو وحی نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر کام میں بہتری ہے۔ اللہ تو کچھ سب دیکھ رہے تھے نا، اللہ کو تو پتا تھا نا، اللہ چاہتے اسی وقت ہی وحی بھیج دیتے۔ اور تیسری بات اس میں سے یہ ثابت ہوئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم غیب جانتے، عالم غیب تھے، غیب کا علم جانتے تھے، تو میری پیاری بہنا اتنا بڑا جب ایک بات آ جاتی ہے کہ جو پہلے ہی مخالفین تھے، مشرکین، اتنا زیادہ مدینہ کے اندر جو تھا، اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مدینہ میں آ کر تو بہت سکون ہو گیا تھا، لیکن جہاں پہ پہلے ہی دشمن ہو، مخالفت ہو، کافر ہوں، وہاں پہ پھر ہر کوئی باتیں کرنے والا ہو کہ یہ اللہ کے نبی کی بیوی نے یہ کام کیا، اللہ کے نبی کی بیوی نے یہ کام کیا، یہ وہ، اور اللہ کے نبی کے لیے کتنی بڑی پریشانی تھی، حضرت عائشہ کے لیے کتنی بڑی پریشانی تھی، اتنی بڑی پریشانی کے میں میری پیاری بہنوں اگر اللہ کے نبی غیب کا علم جانتے ہوتے تو کیا پورا مہینہ اتنے پریشان رہتے؟ انشاءاللہ اس کو بعد میں کبھی پڑھیے گا آپ بڑی تفصیل کے ساتھ، یہ بہت اچھا بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی پریشانی آئی تھی اور کس کس طرح سے پریشان تھے یہ پورا مہینہ، کس کس طرح سے پریشانی رہی ہے۔ ایک مہینہ چھوٹی سی معمولی بات نہیں ہوتی، تو اگر غیب کا علم جانتے ہوتے تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی پریشان ہونے کی، آپ کو پتہ چل جانا تھا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، یعنی کہ جس نے باتیں بنائیں اور جتنا حصہ ڈالا ایسی باتیں بنانے میں اتنا ہی انہوں نے گناہ سمیٹا۔ والذی تولی کبرہ، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے، کہ جس نے اس بات کو شروع کیا، جس نے بڑا حصہ لیا اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب عظیم ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنین، اور جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلا بہتان ہے، وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے۔ میری پیاری بہنہ آج ہمارے کیا حالات ہیں، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے کیوں نہ کہا کہ نہیں ہم تو بہت اچھا گمان کرتے ہیں، ہمیں تو یہ ایسا بندہ نہیں لگتا، یہ تو ایسا بالکل ہی نہیں ہے، یہ تو کھلا بکھلا بہتان ہے، ایسا کیوں نہ کہہ دیا ہر کسی نے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی نہیں ہے، یہ تو بہتان ہے، ایسا کیوں نہ کہا؟ ہر کسی نے، شیطان نے، جب تمہارے اندر، شیطان کا تو کام ہی ہے وسوسے ڈالنا، تو جب شیطان نے تمہارے اندر وسوسے ڈالے تو تم نے پھر اس کی بات کیوں مانی، کیوں نہ اس کو دھتکارا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور 4 گواہ کیوں نہ لے کے آئے؟ 4 گواہ کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے، اور 4 گواہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو کچھ، 4 گواہ لانے کے بعد پھر بات کرنی چاہیے، سنی سنائی یا ایسے بدگمانی پہ ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کے پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے جو کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ گناہوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے میری پیاری بہنہ، جیسا کہ
ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں ان پر مجھے اتنا رونا نہیں آتا، بلکہ مجھے ان گناہوں پر رونا آتا ہے جن کو میں بہت چھوٹا چھوٹا ہی سمجھتا رہا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑے تھے۔ کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھو، کسی بھی گناہ کو۔ جیسے کہ عام روٹین میں ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں کسی کے بارے میں، یا کوئی آ کر ہمارے پاس بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس میں حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے۔ ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم کسی کے خلاف بات کریں، وہ ایسے ہی ہوگا تو یہ کہہ رہا ہے نا، اور ساتھ اس میں باتیں کریے چلے جا رہے ہیں، کیے چلے جا رہے ہیں، کچھ سوچتے نہیں ہیں۔ تو کسی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، گناہ تو گناہ ہے، کسی گناہ کو کمتر نہ سمجھے۔ جب بندہ کسی گناہ کو کمتر نہیں سمجھے گا، ہر گناہ کو ہی بڑا گناہ سمجھے گا کہ یہی کبیرہ ہے، یہی کبیرہ ہے، یہ میرے اللہ سے ڈرتا رہے گا، تو کبھی وہ کوئی گناہ کرے گا ہی نہیں۔ اور اگر کبھی کوئی بھول چوک ہو گئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے، فوراً سے اللہ سے توبہ کرے گا کہ اللہ فلاں 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 وقت میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتی، سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ یعنی کہ تمہیں ایسا کہنا چاہیے تھا۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا، اگر تم مومن ہو اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے، اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے گروہ میں فحش پھیلائیں اور وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں، میری پیاری بہنوں، الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، فحاشی کو نشر کرنا، فحاشی کو اشاعت دینا۔ یہ فحاشی کیا ہے میری بہنوں؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، اور حیا سے اور بے حیائی کی بے حیا سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے والے سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، اور قیامت تک جو ہے وہ قائم رہے گا جو بغض ہے، اور قیامت تک کے والے دن بھی اس پر اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور قیامت تک وہ بغض قائم رہے گا۔ میری پیاری بہنہ، یہ بے حیائی کیا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں ملتی ہے؟ ہمارے لباس دیکھیں آج کیا ہے، اپنے لباسوں کو دیکھا جائے۔ بے حیائی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ٹک ٹاک جو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ہم، یہ کیا ہے بے حیائی؟ بہت ہی زیادہ سر عام ہے بے حیائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک فحش کلامی اور بے حیائی اور بے تکلف فحش گوئی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور بعض لوگ تو تنگی ننگی باتیں کا یعنی کہ بہت ہی زیادہ وہ ہوا دیتے ہیں، بہت ہی زیادہ ننگی باتیں کرتے ہیں اور پھر ان کو ہوا دیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں ننگی کھلی باتوں میں، گالی گلوچ کے علاوہ ننگی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کس طرح سے فحش پہنچتا ہے ہم تک، کس طرح سے ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں؟ جیسے کہ قرآن میں کہا کہ جو کوئی تلاش کرے بے حیائی کو اور بے حیائی کرے، یہ نیٹ کیا ہے؟ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ہم دین کی بھی کوئی بات دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر سامنے بے حیائی ہی آ رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ شیطان فوراً سے دل میں ڈالتا ہے کہ ایک دفعہ کلک تو ماریں، لیکن ایسا نہیں۔ جو مومن بنتا ہے وہ تو دیکھتا بھی نہیں اس چیز کی طرف، اس کو دفع کرتا ہے، کیونکہ جب بندے نے دیکھ لیا سب سے پہلا کام یہیں سے شروع ہو گیا، انشاءاللہ آگے پڑھتے جائیں گے۔ یہی فحش ہے جس پر ہم دھیان ہی نہیں دیتے۔ کون سے ذرائع جن سے ہم یہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں؟ گندے قسم کے ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی گھروں کے اندر، بچوں کو خود لا کے دے رہے ہوتے ہیں جس کے اندر ننگی باتیں ہوتی ہیں، کسی طرح کا کوئی شرم و حیا ہوتی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ فرض ہے۔ شروع میں ہم نے پڑھ لیا کہ اس پوری صورت کو ہم نے فرض کر دیا ہے، یہ فرض چیزیں ہیں، اس کو معمولی نہیں سمجھنا۔ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا، اور ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، چھوٹا کیا، ان چیزوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔
بڑے کھلم کھلا ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، بڑے کھلم کھلا، اور پھر ویسے جیسے انہوں نے لباس پہنے ہوتے ہیں ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، ہم اسپیشلی ویسے سلواتے ہیں جیسے اس کے اندر ساختہ ہوتی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس طرح سے کھلی بے حیائی نہیں آ جائے گی، کھلی بے حیائی، اور آج تو بہت کھلی بے حیائی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ہاں جی، بے حیائی پہلے اور دنیا اور آخرت میں اس کے لیے دردناک سزا ہے، درد کے ناک سزا کے مستحق ہیں وہ لوگ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ دنیا میں میری پیاری بہنوں کیا سزا ہے ان کے لیے؟ سب سے بڑی سزا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین سے دور کر رکھا ہے، ایمان سے دور کر رکھا ہے۔ اس سے بڑی سزا اگر بندہ تھوڑا سا سوچے سمجھے، اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس سے بڑی دولت بھی کوئی نہیں ہو سکتی۔ جس بندے کو ایمان کی دولت مل جائے نا، اس سے بڑی دولت کی اس کو خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بے حیائی، اور یہ اس دولت سے جو محروم ہو جائے، جس کے اندر بے حیائی آ جائے، اور پھر اس کو وہ توبہ بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، وہ عام سا اس کو لیتا ہے، وہ کچھ ایسا سمجھتا ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دردناک سزا کا اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم کرم تم پر نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا ہی شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدتریج نتائج دکھا دیتی۔ یعنی کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ رحم و کرم تم پر اللہ کا نہ ہوتا، یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے۔ کیا مطلب کہ جب تم توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ نے توبہ رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم ہے۔ اللہ کتنا شفیق ہے، اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے، پہلے پچھلا جو تم کر چکے تمہیں نہیں پتا تھا، اب تم یہ سورہ پڑھ رہے ہو، اب تمہیں پتہ چل رہا ہے، تم اللہ سے توبہ کر لو۔ تو جو اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، کہ وہ دوبارہ نہ کرنے کا عہد کر لیتا ہے، دوبارہ وہ نہیں کرتا، تو وہ سچا مومن بن گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، وہ تو اسے فحش اور بدی کا ہی حکم دے گا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص بھی پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہے جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ سارے شیطان کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور شیطان اور انسان کا ہی تو دو کردار ہیں جو زمین پر ان کا آپس میں مقابلہ چل رہا ہے۔ تو جو دشمن ہوتا ہے وہ کبھی بھی سجن نہیں بن سکتا، اور جو دشمن ہوتا ہے اس کی بات نہیں مانی جاتی، اور تم دشمن کی بات مانو گے تو یہ تمہیں اپنے ساتھ ہی جہنم میں لے جائے گا۔ ہمیشہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، جب ایسی کوئی بات ذہن میں ڈالے ایسی چیزوں کی طرف آنا ہی نہیں، انشاءاللہ آج سے وعدہ کرنا ہے، تہیہ کر کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ ایسی کوئی چیز دیکھنی ہی نہیں، کھولنا ہی نہیں، کبھی آ رہا ہوتا ہے اس کو جب ٹچ ہی نہیں کریں گے، کھولیں گے ہی نہیں، آتا رہے جو کچھ بھی آتا ہے۔ یہ ٹک ٹاک تو آج کل ایک بہت ہی بڑی اور واضح جو ہے وہ بے حیائی ہے، جس کو ہر بندہ جو ہے بڑی خوشی سے دیکھتا ہے۔ دیکھنے میں اور کرنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دیکھنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے، فضول میں گناہ گار کیوں ہونا؟ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں۔ سبحان اللہ، میری پیاری بہنا، اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ یہی جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا نا، مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی ساتھ میں شامل ہو گئے تھے، بعد میں انہوں نے سچی توبہ کر لی تھی اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، لیکن وہ بھی ملوث ہو گئے۔ یہ جو بہت بڑا بہتان لگایا گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، ان کے اندر بس باتوں میں آ گئے تھے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ شیطان کے پیچھے لگ بیٹھے تھے، انسان ہے نا، بھول ہو گئی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے رشتہ دار تھے دور کے، تو ان کی کفالت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جتنی بھی آیات آپ لوگوں نے پڑھی، جب اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرما دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ کے لیے مصطح بن اساسہ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے، یعنی کہ ان کی کفالت کرتے تھے نا، ان کی مدد کرتے تھے، ہمیشہ ساری کفالت ان کی ہی کرتے تھے۔ تو انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ اب ان کی مدد نہیں کریں گے کہ انہوں نے میری ہی بیٹی پر اس طرح سے کیا۔
کیونکہ انہوں نے نہ رشتہ داری کا کوئی لحاظ کیا اور نہ ان احسانات ہی کی کچھ شرم کی جو ساری عمر ان کے خاندان پر کرتے رہے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کو سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا بھلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا، واللہ ضرور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ چنانچہ آپ نے پھر مصطح کی ضرور مدد کرنی شروع کر دی اور اللہ سے توبہ کر لی کہ یا اللہ یہ میرے سے غلطی ہوگی، میں کیا کر بیٹھا، اور پھر پہلے سے زیادہ ان پر احسان کرنے لگے کہ پھر پہلے سے بھی زیادہ ان کی مدد کرنی شروع کر دی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں ہمارے کیا حالات ہوتے ہیں، یہ تو بہت بڑی بات تھی نا۔ ہم تو ذرا سا کوئی ایک ٹائم کچھ نہ دے کے بیچارے کے پاس شاید ہو ہی نہ وہ چیز، تو ہم کہتے ہیں ہم نے تیرے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا وہ کر دیا، بس آج کے بعد تیری میری ختم، پچھلے سارے احسان ایسا کرتے ہیں نا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، اتنی بڑی بات کے بعد بھی اللہ کہہ رہے ہیں تو نے ابوبکر ایسا کیوں کہا، رزق کیا تو تیرا اپنا تھا، رزق تو میں تجھے دے رہا تھا۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس نے غلطی کی، لیکن تو نے ایسا کیوں کہا۔ اللہ کو اتنا برا لگا یہ لفظ، حالانکہ پیچھے بات کتنی بڑی تھی میری پیاری بہن، سوچنے کی بات ہے اور اپنے آپ کو سدھارنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں میں راضی ہے اور اللہ کیا پسند کرتا ہے، ہمیں اللہ کیا حکم دے رہا ہے کہ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں، یعنی کہ جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور قدرت دی ہے، قدرت والے ہیں، اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور جو مہاجر ہیں اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے، ان کو معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ میری پیاری بہن درگزر اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ کسی بندے پر سے درگزر کرتا ہے اللہ اس سے درگزر کرتا ہے، جو کسی بندے کو معاف کر دیتا ہے اس کی غلطیاں جتنی بھی بڑی سے بڑی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنیں انشاءاللہ ہم نے یہ پوری سورہ یہاں سے لے کے اٹھنا ہے۔ لے کے اٹھنے کا کیا مطلب کہ انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کا تہیہ کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ایسا کر دیتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے دیا۔ انشاءاللہ ہمارے سامنے بھی قرآن آ گیا جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً سے اللہ سے توبہ کی تھی اور پھر زیادہ ہی احسان کرنے لگے تھے اور کہا تھا ساری زندگی پھر مرتے دم تک بہت زیادہ احسان کیا اور کبھی بھی پھر ایسا نہیں کیا۔ اللہ ایسی سچی توبہ کرنے والا ہمیں بنا دے کہ ہم کبھی پھر اس چیز کو نہ بھولیں، جتنی بڑی سے بڑی بات بھی مرضی ہو جائے درگزر کرنا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ میری پیاری بہنا کہ صرف اس نیت سے درگزر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بندہ درگزر کرے گا اللہ اس کو سے درگزر کرے گا، صرف درگزر ہی نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتے ہیں، وہاں پہ اور زیادہ عزت دیتے ہیں۔ یہ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص جو ہے جس پر کسی پر نے ظلم کیا تو وہ اس ظلم کو معاف کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کو معاف کر دے گا۔ پھر کہ جو درگزر کیا کرو عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں، اللہ اضافہ کرتا ہے عزت کرنے میں، اس کی عزت بڑھتی ہے، عزت کم نہیں ہوتی معاف کرنے سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کیا لوگ کہ اتنا کچھ اس نے ہمارے ساتھ کیا، لوگ کیا سمجھیں گے کہ شاید اسے سچ ہی کیا ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے نا، اللہ تو جانتے ہیں نا، اب اس نے اتنا کچھ کیا ہے تو اگر ہم کر دیں گے اس کے ساتھ تو لوگ تو سمجھیں گے کہ یہ بالکل صحیح، اس نے صحیح کیا ہوگا، جو ہم پھر دوبارہ اس سے میل جول رکھیں گے اسے صحیح دوبارہ سے ایسے کریں گے۔ تو اتنی بڑی باتوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ نہیں، اللہ عزت میں اضافہ فرماتا ہے، تو ہمیں تو اللہ کی دی ہوئی عزت چاہیے نا، کہ عزت گھٹتی نہیں ہے درگزر کرنے سے، معاف کرنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں، اللہ عزت عطا کرتے ہیں، اللہ عزتیں دیتے ہیں۔ تو جس کو میری پیاری بہنا اللہ عزت دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ تو بہت ہی، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بخشش کرنے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور وہ رحم بھی کرنے والا ہے۔ جو لوگ پاک دامن ہیں بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں کہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی ہم اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ میری پیاری بہنیں یہ بہتان لگانا پہلے جیسے بتا چکی کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پاک دامن عورت کون ہے؟ غافل، بے پرواہ، جن کو پتہ ہی نہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے بیچاریوں کو،
گھر بیٹھی ہوئی ہیں، اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اور باہر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایسی عورتیں غفلت میں ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، اس چیز سے بالکل پاک بری ہیں. جیسے ہماری عادت ہوتی ہے نا کہ اب کسی کی کوئی مجبوری ہے ہو، بے شک ہمیں کیا پتہ، اندر کے بیت اللہ جانتا ہے نا. اگر کسی کو دیکھ لیں بار بار کوئی آ جا رہا ہے، کہیں آنا جانا ہے، تو اس پر ہم اپنے سے ہی اس پر الزام لگانے شروع کر دیتے ہیں. خود سے ہی اس کی مرضی، کہاں جا رہی کہاں نہیں جا رہی. ہر بندے کی اپنے مسائل ہیں، ہر بندے کی اپنے کام ہیں، اپنے کاروبار ہیں. کوئی کام ہوگا، کوئی مسائل ہوگی. اسی لیے تو یہ اللہ تعالیٰ نے پوری تربیت کر دی نا ہماری قرآن کے اندر. یہ اگر ہم قرآن پڑھیں، قرآن کے اندر ہماری پوری بہترین تربیت ہو گئی انشاءاللہ. اس کے مطابق اگر زندگی گزارے، یہ دنیا کے جتنے فتنے فساد ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں، یہ کچھ رہے ہی نا. سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ جو جاسوسی نہیں کرنی، کسی کی کنسوئی نہیں کرنی. جو مرضی کو کرتا پھر تمہیں کسی سے کیا. تو ہم تو بہت بڑے بہتان تک پہنچ جاتے ہیں کسی کو صرف آتا جاتا دیکھ کر. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کو گواہی دیں گے. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے. اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو وہ گناہنے والے ہیں. ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے پیارے بہن آپ نے دیکھا ہوگا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، پوری سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے. اللہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اے لوگوں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، سب کے لیے تمہارے لیے یہ سورہ فرض کر دی ہے کہ تم نے ایسے نہیں کرنا، تم نے ایسے نہیں کرنا، تم نے ایسے نہیں کرنا. ساتھ اللہ بشارتیں دے رہے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. کہ کہیں پریشان نہ ہو جائیں کہ پہلے کرتے رہے، اب توبہ کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اب توبہ کر لیں، اب پتہ چل گیا ہے، کوئی بات نہیں، آئندہ انشاءاللہ نہیں کرنا. اللہ کا فرمان سمجھ کر انشاءاللہ، انسان ہے، بھول ہو گئی، اللہ پتہ نہیں تھا، آئندہ انشاءاللہ نہیں کریں گے. اب اللہ نے کیا کر دیا کہ جو ناپاک عورتیں ہیں وہ ناپاک مردوں کے لیے ہیں. کہ ناپاک کا جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مومن کے ساتھ ناپاک عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا. ایسی ہے نا کہ آپس میں پاک کا پر ناپاک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، میری پیاری بہنوں بڑی پیاری بات شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ معاشی زندگی کس طرح سے گزارنے کی. ایسا کام ہی نہ کرو جس میں بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے. اللہ نے حدیں بتا دیں کہ کس طرح سے تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. اللہ نے پہلا حکم کیا دیا کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ تم داخل ہو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے، حتیٰ یہاں تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جہاں تک کہ جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے. میری پیاری بہنوں کتنا پیارا حکم ہے. اللہ نے منع کر دیا کہ کسی کے گھر میں بے اجازت داخل نہیں ہونا. پہلے ان سے اجازت لینی ہے، پہلے السلام علیکم بولنا ہے، ان کو بتا کر پھر جانا ہے. پتہ نہیں وہ کس حال میں، کہیں تمہاری ایک دم سے اگر تم جاؤ گے اچانک سے ہی کسی لڑکی پر تمہاری نظر پڑ جائے تو پھر مردوں کو تم اچانک سے گئے ہو کسی لڑکی پر نظر پڑ جائے تو آگے تک ایک نظر پڑنے سے ہی آگے کام بڑھتا ہے نا. تو تم ایسے کاموں کے ہی قریب نہ جاؤ. بغیر اجازت کسی کے گھروں میں جانا ہی نہیں ہے، داخلہ منع کر دیا گیا. یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، ان پر سلام بھیجو، سلام لو، سلام کر کے پھر اندر داخل ہو کہ ان کو پتہ چل جائے. اور یہ بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت پکڑو. پس اگر نہ تم پاؤ کہ کوئی ہے، پس نہ تم داخل ہو یہاں تک کہ اجازت، یعنی کہ اگر کوئی گھر میں نہیں ہے، کوئی آگے سے جواب نہیں آتا تو پھر جانا نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ تم پر کوئی ڈکیتی کا وہ اجازت لیے بغیر جانا ہی نہیں ہے. یہ کہ تم داخل ہو تو تمہارے لیے وہ کوئی بڑا معاملہ بن جائے کہ کوئی تمہارے اوپر ڈکیتی کا ہی جرم ثابت کر دے. چاہے عورت نہیں، عورت کے گھر جانا ہے آواز دے کے جائے، آواز دے، دروازہ کھٹکائے. یوں سرے ہم کو کوئی بات نہیں، عورتوں کے گھر نہیں، ایسے نہیں کھلے ہم نہیں جانا. پتہ نہیں وہ کس حال میں ہیں، کیسے بیٹھے کیسے نہیں بیٹھے، ایک دم سے تمہیں بھی شرمندگی ہو وہ بھی شرمندہ ہوں. اس طرح سے کسی کے گھروں میں داخل نہیں ہونا، اجازت لے کے داخل ہونا ہے. اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر اندر نہیں گھس جانا، پھر واپس چلے جاؤ. وَإِن قِيلَ لَهُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ،
اور واپس چلے جاؤ، تمہارے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے واپس جانا، اور یہ بہت ہی زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے تمہارے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو جاننے والا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جس کے رہنے کی جگہ نہ ہو، جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح سے ہوٹلس ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، سرائے ہیں، کہ ایسے جہاں پہ کہ تمہارے لیے فائدہ ہے، آنا جانا ممانعت نہیں ہے، وہ گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسے گھر کہ جس میں سکونت نہیں ہے، کوئی رہائش نہیں ہے، فیملیاں نہیں رہتی، ایسے گھروں میں جانے سے کوئی ممانعت نہیں ہے، جو سب کی اللہ کو خبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں کو کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نظروں کو نیچا رکھنا ہے اور نظروں کو بچا کر رکھنا ہے۔ بچا کر سے کیا مراد؟ کہ کسی عورت پر نظر نہ پڑے، جہاں پہ مردوں کو حکم دیا گیا ہے پہلے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مرد کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنے مردوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اے مومن مردو اپنی نظروں کو بچا کر رکھو۔ یہ سارے معاشی حکم ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے، جو ہم نے پڑھے ہیں۔ یہ دوسرا حکم ہے، پہلا ہم نے وہ پڑھا تھا، اب یہ دوسرا ہے کہ اور حفاظت کرو اپنی شرمگاہوں کی۔ ذالک، یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ بہت ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت کچھ جانتا ہے جو کرتے ہیں، اللہ تو باخبر ہے نا ہر چیز سے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو بھی تم کر رہے ہو، اور اللہ باخبر ہے، اللہ خبر رکھنے والا ہے جو بھی تمہارا طریقہ کار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ ایک تو شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے میری پیاری بہنہ۔ مرد کا جو سطر ہے نا، مومن مرد جو ہے اس کا سطر گھٹنوں سے لے کر تو یہ ناف تک ہے، یہ سارا مرد کا سطر ہے کہ مرد کا پوشیدہ چیز ہے جو نظر نہیں آنا چاہیے۔ اتنے سے جو پہن لینا یا تمہیں جو کہ نظر آئے گھٹنے، یہ چیز منع ہے۔ ناف نظر آئے، یہ چیز منع ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے گھر کے اندر ہے کہ اتنا سطر ہے جو کہ نہیں نظر آنا چاہیے۔ شرمگاہوں کی حفاظت فرماؤ۔ یہ شرمگاہوں کی حفاظت کے بارے میں ہم کل بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ شرمگاہ کی حفاظت کس طریقے سے، اس میں کیا کیا آتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دیکھیں۔ اب یہاں پر وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ، کہہ دیجئے ایمان والیوں کے لیے، نیچے لگے مردوں کے لیے دو حکم تھے، اب عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے لیکن مردوں سے کچھ زیادہ ہے۔ اب یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایمان والوں کے لیے یہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں۔ صرف مردوں کو یہ حکم نہیں ہے، عورتوں کا بھی یہ حکم ہے۔ نہ مردوں کو حکم ہے کہ یوں جیسے مرضی آتے جاتیوں کو دیکھیں جہاں جگہ جگہ کھڑے ہو کر، نہ ہی عورتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ یوں بڑے کھلا جو ہے وہ باتیں کریں مردوں کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ کھلا بڑے سے باتیں کریں اور اپنا آپ دکھائیں، ان سے بات کریں، باتیں کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں ان کو، ہنس کے مذاق کریں، یہاں تک کہ دکانوں پہ شاپنگ کرنے کے لیے جاتی گھنٹہ جو ہے وہاں پہ گپیں ہانک رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر جو ہے وہ پہلی نظر اللہ تعالیٰ نے معاف کی، نظر پڑ گئی اچانک سے، ٹھیک ہے، دوبارہ سے آنکھ نہیں اٹھانی، نظریں بچانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور شرمگاہیں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں۔ بڑا اہم پوائنٹ ہے، انشاءاللہ اس سے سیکھ کے جانا ہے یہاں سے، اور انشاءاللہ اس طرح سے عمل کرنا ہے جیسے صحابیات نے کیا تھا یہ آیات نازل ہونے کے بعد۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وَيَحْفَظْنَ، اور حفاظت کریں، فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کے، وَلَا يُبْدِينَ، اور نہ وہ ظاہر کریں، زِينَتَهُنَّ، اپنے زینت کو، الا مگر ما ظاہرہ، جو خود ظاہر ہو جائے، منہا، اس سے، خود کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ہاتھ اور پاؤں، بس ہاتھ اور پاؤں جو خود ظاہر ہو جاتے ہیں، ان کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آنا چاہیے، ہر چیز تمہاری چھپی ہونی چاہیے۔ وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے کہ ڈانپ لیں اپنے سینوں کو، اپنی اوڑھنیوں کے ساتھ، بِخُمُرِهِنَّ، اپنی اوڑھنیوں کے ساتھ، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر، اپنی چادروں کے ساتھ اپنے آپ کو فل ڈانپنا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک عورت پردہ ہے۔ عورت کا مطلب ہی پردہ ہے میری پیاری بہنا، عورت جو ورڈ ہے اس کا میننگ ہی پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو محفوظ کر دیا،
اللہ نے کہا کہ اس عورت کو کوئی دیکھے ہی نہ، اس کی وجہ سے ہی اتنے بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم میری پیاری بہنیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نظروں کے اندر بڑا حیا ہے، ہماری نظریں تو بڑی اعلیٰ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ کہ ہم کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر ایک حکم فرض کر دیا ہے وہ کس لیے فرض کیا ہے؟ اللہ زیادہ جانتے ہیں، اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے پڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے کام احکامات، اور ہر حکم میں بہتریاں ہی بہتریاں ہیں، حکمتیں ہیں ہر کام کے اندر۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں، اور اپنی چادریں پر چاہیے کہ وہ ڈالیں بِخُمُرِهِنَّ، اپنی چادریں، عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر، اپنے عورتوں میں، یعنی کہ کچھ ہوتے کہ صرف سر پر صرف نہیں، سارا کچھ ڈھانپنا چاہیے۔ یہ اس کا جو لفظی مطلب ہے خمرہن کا، یہ ہے کہ یہ سارا حصہ ڈھانک کر تو پیچھے تک یہ سارا حصہ ڈھانکنا ہے، نہ گلے کے اندر دوپٹہ ڈالنا ہے جس سے سینہ ظاہر ہو، کہ بڑے بڑے گلے بنوا کے اور دوپٹے میں گلا ڈال کے، گلے کے اندر دوپٹہ ڈال کے، اور وہ جو ہے وہ ہر چیز تمہاری نمایاں ہو نظر آئے، اور نہ ہی جو ہے وہ اس طرح سے کہ بس سر پہ لیا اور بس ٹھیک ہے، ذرا سے ابھی بچیاں مائیں بھی کہتی رہتی ہیں ابھی بچیاں ابھی سے یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے، ابھی سے ڈال دیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ میری پیاری بہنوں بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ تو آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ تو حفاظتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں محفوظ کر دیا ہے، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ یہ ماں تو آج شیطان کے بہکاوے میں آ چکی ہے، یہ ماں تو اللہ کے قرآن سے دور ہو چکی ہے، جو یہ کہتے ہیں یہ تو بچیاں ہیں، بچوں کی ہی تربیت کی جاتی ہے، بڑے ہو کر تربیت نہیں ہوتی، وہ تو ماؤں کو بھی وہ اپنی ماؤں کی تربیت کرنے لگ جاتی ہیں، ماؤں کی تربیت نہیں لیتی، پھر کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ اولاد ایسی ہاتھ سے نہیں نکلتی، شروع سے جیسا آپ نے ان کو چھوڑ دی لکھی ٹھیک ہے۔ اتنی بڑی بڑی بچیاں ہو جاتی ہیں، ہاتھ بازو پہنائے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، گرمی ہے، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، کیا ہے اس میں حرج ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے یہ فرض کی ہے، یہاں سے انشاءاللہ کچھ لے کے اٹھنا ہے، سیکھ کے اٹھنا ہے، اور میری پیاری بہنا موت کے وقت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جانی ہے، اور جس دنیا کو راضی کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہو، یہ گرمی کیا ہے؟ وہ دنیا راضی نہیں ہوگی تم سے میری پیاری بہن۔ یہ گرمی کیا ہے؟ کتنی لگتی ہے ہمیں باہر نکلنے کو، منہ نکل، قیامت کی گرمی سے ڈرو، جہنم کی گرمی سے ڈرو۔ لوگ کہتے ہیں گرمی میں ہر وقت منہ کیسے لپیٹیں، گرمی میں ہر وقت کیسے پردہ کر سکتے ہیں؟ یہ چیز ہم نہیں کر سکتے، بہت مشکل کام ہے، کیسے کریں گے؟ جب ذہن کے اندر جہنم کی گرمی ہوگی نا تو یہ کچھ بھی نہیں، جب دماغ کے اندر، ضمیر کے اندر، دل کے اندر یہ اللہ کا خوف بیٹھ جائے گا، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے گا، اللہ کی جنت کا شوق پیدا ہو جائے گا، اللہ کی جہنم سے ڈر پیدا ہو جائے گا، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر جتنی مرضی گرمی ہو۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں ایمان والا بنائے، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ تم ظاہر کرو اپنے زینتوں کو، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرو، جتنی بھی تمہاری زینت ہے، اپنا بناؤ سنگار ہے، اس کو ظاہر نہ کرو۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر کے باپ، اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائیوں کے بیٹے اور بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے جو غلام ہیں اور جو خادمائیں ہیں، ان کے جو آپ کے زیر نگرانی ہیں، اور وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف ہی نہ ہوں، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی، یعنی کہ یہ سارے جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے محرم بتا دیے کہ ان کے علاوہ، اور یہ پتہ کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کے اندر واضح حدیث ہے کہ ان کے سامنے کیا، منہ، ہاتھ، پاؤں، صرف یہ ان محرموں کے سامنے، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ نہیں کہ ان محرموں کے سامنے دوپٹے اٹھا کے رکھ دیں، نہیں، دوپٹہ اتارنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے، بھائی، بھتیجے، ماموں، چاچو کے سامنے بھی، ہاں ان کے سامنے تم اپنا منہ ننگا رکھ سکتے ہو، اس طرح سے دوپٹہ لے کے اس طرح سے رہ سکتے ہو، اس طرح سے
یہ نہیں کہ دوپٹہ اتار کے اور بڑے جو ہیں وہ بڑے بڑے گلے دکھاؤ ان کو بھی، محرموں کو بھی، یہ محرموں کو بھی یہ چیزیں دکھانے کا حکم نہیں ہے۔ ان کے علاوہ یہ جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، ان کے علاوہ سارے غیر محرم ہیں، جس کے ساتھ نکاح جائز ہے، چاہے تم خود شادی شدہ ہو یا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں لو اب ہم نے نکاح کرنا ہے، یہ چیز نہیں ہے میری پیاری بہنا۔ جس کے ساتھ نکاح جائز ہے وہ غیر محرم ہے، اس سے پردہ فرض ہے، یہ اللہ نے کہا ہے، یہ کہ یہ سورت تمہارے لیے فرض ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تھی نا تو صحابیات کرام کے پتہ کیا حالات تھے کہ جب یہ آیات سنی فوراً سے ہی اسی ٹائم جو اپنے تھے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں تو اپنے فٹافٹ اچھی طرح سے اپنا آپ ڈانک ڈونگ کے تو جب باہر نکلنے لگیں تو جتنے بھی گھروں کے اندر سامان موجود تھا تو ساری رات، یعنی کہ شام میں آیات نازل ہوئی ہیں تو ساری رات بیٹھی، سوئی نہیں، دیے کی روشنی کے اندر۔ احادیث میں آتا ہے کہ دیے کی روشنی کے اندر یوں اپنی جو بھی گھر کے اندر تھا اکٹھا کر کے ان کو لے کر کتنی بڑی اوڑھنی بنا کے کہ سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈانپ کے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئی تھی مسجد نبوی میں، سبحان اللہ، کہ نمازیں پڑھنے مسجدوں میں جاتے تھے۔ تو عشاء کے ٹائم مردوں نے آ کے گھر میں بتایا کہ یہ حکم آ گیا ہے، تو ساری رات لگی نہیں کہ یہ حکم آ گیا ہے۔ مردوں نے جیسے گھروں میں جا کے اپنی بیویوں کو بتایا جن کے اندر اللہ سے محبت تھی، میری پیاری بہنا، یہ ہوتی ہے محبت، اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں، کیونکہ شیطان ہے نا وہ اس طرف نہیں آنے دیتا، اگر تھوڑا سا سوچیں گے بھی نا ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی یہ کام شروع کرنا ہے، بس انشاءاللہ ابھی سے یہ کام شروع کرنا ہے، فوراً شیطان کہے گا کیا ہو گیا ہے، کیا کہیں گے تیرے رشتہ دار، یہی جن سے تو پردہ کرے گی کیا کہیں گے، ساری زندگی ہم دیکھتے رہے اور اب پردہ کر لیا۔ شیطان کہے گا لوگ کیا کہیں گے، اب بوڑھی ہو گئی ہے اور اب یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ کیا وہ مثال دیتے ہیں کہ بلی 100 چوہے کھا کے حج کو چلی، عجیب و غریب باتیں، نعوذ باللہ یہ ساری باتیں کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ جب سچی توبہ بندہ کر لیتا ہے اور جب سچا ایمان کی پختگی انسان کے دل کے اندر آ جاتی ہے پھر یہ باتیں کچھ نہیں ہیں۔ اور میری پیاری بہنوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے جیسا صحابیات کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تو دنیا میں بھی جنت کی خوشخبری دے دی، جنتیں بھی تو یہ موت اور یہ دنیا میری پیاری بہنا یہ کیا ہے اور کب تک ہے، کچھ پتہ ہے؟ نیچے والا سانس بھی اوپر آنا ہے کہ نہیں آنا؟ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اپنا بنا لے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ صحیح معنوں میں اگر ہم عمل کرنے والے ہوں گے تو پھر ہی جو ہے وہ سارا کچھ۔ اور میری پیاری بہنا یہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے جب کچھ بندے لوگ ایسے کہتے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ہمارے مقدر، ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ تو قرآن تو ہے ہی رہنمائی اور ہدایت، سب کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، شروع میں ہی ہم نے پڑھا ہے یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ جو بندہ اس کی طرف رغبت کرتا ہے، جو بندہ اس سے کچھ لینا چاہتا ہے اللہ اس کو ضرور دیتا ہے، جو بندہ کوشش کرتا ہے اللہ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ جب آپ کوشش کریں گے، آپ تہیا کر لیں گے کہ ہم نے شیطان کی نہیں ماننی، صرف اپنے رحمان کی ماننی ہے، یہ دنیا تو کبھی خوش نہیں ہوگی، تو آخر تو ایک وقت جتنی بھی زندگی ہے ایک وقت تو موت ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد تو سب نے وہاں جانا ہے، اور وہاں جا کر پھر یہی کہنا ہے کہ ہم تو کچھ دیر ہی ٹھہرے تھے دنیا میں، 1000 سال بھی زندہ رہے گا تو جا کے یہی کہے گا تو دنیا میں تو ہم کچھ دیر ہی ٹھہرے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں کے لیے ہمیں تیاری کے لیے جو ہے وہ چن لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے کہ ہم وہاں کی تیاری کے بارے میں سوچیں کہ وہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے، اور وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں دے دے۔ جب یہ چیز ذہن میں آ جائے گی تو پھر کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت ان کے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے، یعنی کہ یوں پاؤں مار مار کر اکڑ اکڑ کر چلنے سے منع کیا ہے کہ یہ جو کچھ اگر پہنا ہوا ہے جولری شولری تو اس کی چھنکار، چوڑیاں شوڑیاں، اس کی چھنکار جو ہے وہ جب جھٹکے لگا لگا کے چلنا ہے تو یہ چھپی ہوئی تمہاری چیز کسی تک کو علم نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مرد کے لیے وہ والی زینت کرنا جائز ہے، وہ خوشبو لگانا جائز ہے جس کی خوشبو ہو رنگ نہ ہو، اور عورتوں کے لیے وہ خوشبو لگانا جائز ہے جس کا رنگ ہو اور خوشبو نہ ہو۔
اس کے علاوہ جو عورت خوشبو استعمال کرتی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث بیان کر رہی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے تو وہ جتنے مردوں کے پاس سے گزرے گی ایسے ہے جیسے اس نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ اتنی سخت وعید ہے، اتنا سخت گناہ ہے خوشبو لگانے والی عورتوں پر۔ اور آج تو ہر عورت باہر نکلتے وقت پرفیوم چھڑکا اور باہر نکل گئی۔ خوشبو لگانا صرف اپنے گھر کے اندر جائز ہے، اپنے خامد کے لیے ہر بناؤ سنگار جائز ہے، چار دیواری کے اندر۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ خامد کے لیے بھی وہ والا یہ احادیث بخاری و مسلم کی قرآن حدیث کی تفسیر جو ہے وہ احادیث سے ملتی ہے۔ احادیث تفسیر جو ہے وہ حدیث کے بغیر تفسیر نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت اور آپ کی بات، یہی تو قرآن کی تفسیر ہے کہ آپ کو چلتا پھرتا قرآن کہا گیا ہے۔ اب وقت کم ہونے کی بنا پر جو ہے وہ دورہ قرآن کے اندر تو اتنی زیادہ تفصیل سے بات کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا پورا نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ بعد میں اتنی تفصیل سے بات کریں گے۔ اہم بات میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی بات بس بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر ہی خامد کی فرما برداری ہے۔ جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا حدیث میں کہ یہ چیز جائز نہیں ہے بناؤ سنگار کے اندر، وہ چیز خامد کے کہنے پر بھی جائز نہیں ہے۔ خامد چاہے جو مرضی کہہ دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا کریں، خامد مجبور کرتا ہے، خامد کے کہنے میں یہ کر دیا۔ نہیں میری پیاری بہنا، خامد کی فرما برداری بھی اللہ کی فرما برداری بھی ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں خامد کی فرما برداری نہیں ہے۔ خامد جو بھی کہتا ہے اگر وہ اللہ نے حرام کر دیا، جس طرح سے کہ یہ جو ہیں وہ بنانا، پلکنگ کرنا جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت پلکنگ کرتی ہے، کرنے والی پر بھی کروانے والی پر بھی، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ چھوٹی سی بات نہیں ہے اللہ کی لعنت، کرنے اور کروانے دونوں پر۔ اور عورتیں کہتی ہیں کہ ہم اپنے خامدوں کی خوشی سے کرتے ہیں، خامد کہتے ہیں ہر چیز اگر عورت اپنے خامد سے منوا لیتی ہے تو اگر عورت کی خواہش نہ ہو اس کے اندر تو کیا یہ بات نہیں منوا سکتی؟ یہ جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ اپنا نفس جو ہے وہ شیطان نے اپنے ہی نفس کے اندر یہ بات ڈال دی ہے، تو یہ خامدوں کو آڑے میں لے آنا۔ جب آہستہ آہستہ خامد کو سمجھائیں گے، جب آہستہ آہستہ قرآن کی بات بتائیں گے، جب آہستہ آہستہ اللہ کا فرمان بتائیں گے، اللہ کے نبی کا فرمان بتائیں گے، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی لعنت چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ جس پر اللہ کی لعنت پڑ گئی اس کو کیا ملا؟ دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں باعمل بنائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب اکٹھے ہو کر، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، توبہ کر لو اللہ کی طرف، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میری پیاری بہنا، یہ جو حیا ہے نا، یہ عورت کا کردار نکھارتی ہے۔ حیا سے عورت کا کردار نکھرتا ہے، دبتا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین وہ عورتیں ہیں جو تکبر کرنے والی ہیں اور تکبر سے چلنے والی ہیں۔ زینت ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی۔ زینت کرنے والی، جو زینت کرنے والی عورتیں ہیں اور تکبر سے چلنے والی۔ دوبارہ سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں ہیں تم میں سے وہ عورتیں جو کہ زینت کرنے والی اور تکبر سے چلنے والی ہیں۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی مگر بہت تھوڑی تھوڑی نظر آئیں گی جو کہ توبہ کر چکی ہوں گی۔ توبہ کر تھوڑی تھوڑی سی، کم سی۔ اور توبہ کا وجود بھی جو ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 بار توبہ کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی جا چکی تھی، پھر بھی 70 سے 100 بار اللہ سے توبہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توبہ کرنے والا بنائے اور صحیح معنوں میں باعمل بنائے۔ توبہ کیا ہے کہ اپنے گناہوں کو نظروں کے سامنے رکھ کر کہ اللہ میرے سے یہ ہوئے، ان کو سامنے رکھ کر اللہ سے توبہ کرنا اور پھر کبھی بھی نہ کرنے کا عہد کرنا کہ اللہ آئندہ انشاءاللہ نہیں ہوگی، آج تو معاف کر دے مجھے، اللہ تو معاف کر دے مجھے۔
وانکحوا الایام، اور تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہاری لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ میری پیاری بہنہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نکاح کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہیں وہ نکاح جو ہے یہ فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا نکاح نہیں ہوا میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو نکاح میں جلدی کرنی چاہیے، نکاح میں دیر نہیں کرنی، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لمبی دیر تو پہلے تعلیمیں دلواتے رہتے ہیں، بوڑھی ہو جاتی تعلیمیں دلوا کے، پھر وہ معیار پر معیار ڈھونڈتے ہیں، پھر معیار ڈھونڈتے جو رہی کھچی عمر ہے وہ لگ جاتی ہے۔ تو یہ معیار اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے ہیں۔ اللہ نے معیار جو بتایا ہے وہ کیا ہے؟ دین۔ 3 چیزوں کا معیار اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ دین، حسب نسب، مال و اسباب، یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ لیکن ان تینوں میں سے اگر تمہیں تینوں نہیں ملتی تو صرف ایک جو ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے، وہ کیا ہے؟ ایمان، دین کو ترجیح دینی ہے۔ ہم کیا ترجیح دیتے ہیں؟ مال کو، حسب نسب کو نہیں دیکھتے، دین تو ہم دیکھتے ہی نہیں نا۔ دین کو تو ہم نے بالکل ہی پس پش ڈال رکھا ہے۔ جن لوگوں نے رکھا بھی ہے تو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے، سب سے پہلے نمبر پہ اگر نہیں کوئی چیز ملتی، اینڈ کیا ہوتا ہے تو پھر مال دیکھ کے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں غنی کر دے گا، مال تو اللہ دے دے گا، اللہ غنی کرنے والا ہے۔ اب تم ایک ہو، جب نکاح کرو گے 2 ہو جاؤ گے، اس کے نصیب تمہارے نصیب اللہ غنی کر دے گا، اللہ بہت دے گا۔ اولاد ہوگی ان کے نصیب ملتے ملتے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے گا۔ اللہ دینے والا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، میرا اور آپ کا نہیں۔ اور اللہ کا حکم جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ غنی کر دے گا۔ جب تم دین کو ترجیح دو گے، دین والا ڈھونڈو گے، دین دیکھ کر اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا۔ اور آج انہی چیزوں کو ڈھونڈتے لوگ یہ بھول بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات نازل کیے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ غلطیاں بھی تو ہو جاتی ہیں نا، انسان ہے۔ نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت معابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ یہ ان کے اگر کچھ ایسا اسباب پیدا نہیں ہوتا، کوئی ایسی مجبوری ہے تو ان کو اپنی عزت بچا کے رکھنا چاہیے، اپنی عفت بچا کے رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ پھر غلط کاریوں پہ شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ عفت معابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے، یہاں تک کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو مال دے ہو سکے گا، جب تک وہ نکاح کے لیے۔ لیکن یہ چیز اس وقت تک کہ ابھی وہ نکاح کی نہیں رکھتا، یہ لڑکے والے کی طرف سے۔ ہمارے ہاں جو آج کل رواج ہے نا یہ بہت غلط ہے۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، ہم کیسے نکاح کریں، لڑکی والے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہے کیسے نکاح کریں۔ لیکن یہ چیز انشاءاللہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے، لمبی چوڑی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ سب غلط چیزیں ہیں جو ہم نے خود سے ہی بڑھائی ہوئی ہیں، اتنا لمبا چوڑا جو ہماری فہرستیں ہیں نا وہ تو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، اور نہ اسی وجہ سے نکاح رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ والذین یبغون الکتاب، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کرے ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیوی مفائدوں کی خاطر کعبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، یعنی کہ اگر کوئی زبردستی کرے تو اس کو گناہ ہوگا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْآيَاتِ بَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے پاس سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ میری پیاری بہنہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ البتہ ہم نے تحقیق ساری واضح آیات تم تک پہنچا دی ہیں، تمہاری طرف یہ سارے واضح احکامات بتا دیں۔ ساری واضح تھی نا، کچھ بھی چھپی بات نہیں، ہر چیز واضح ہے۔ اور مثال ان لوگوں کی، اور پہلے بھی بہت سے تم سے گزر چکے ہیں، اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ لیکن اس سے نصیحت کون پکڑیں گے؟ جو متقی ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے نا، اللہ کہتے ہیں سنیں گے تو سارے ہی سنیں گے، اوپر سے گزرتی جائیں گی، شیطان کے پیچھے لگ کے چھوڑ دیں گے،
صرف ان پر نصیحت وہ حاصل کرے گا جو متقی ہوگا، جو صحیح معنوں میں اللہ سے پیار کرنے والا ہوگا، جو صحیح معنی میں مومن ہوگا، جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جس کو یہ ہوگا کہ مجھے جنت چاہیے۔ متقی کے لیے جنت ہے نا، جو متقی ہے اس کے دل پر فوراً بات اثر کرے گی اور وہ یہی ہوگا کہ یہاں سے لے کے ہی اٹھے گا اور فوراً عمل کرے گا۔ یہاں سے ہی باہر نکلے گا تو اس کو یہ ہوگا کہ فٹافٹ جا کر میں اپنا بندوبست کروں، اپنے آپ کو فل ڈانپوں، پاؤں سے لے کر سر تک، کسی کو نظر نہ آؤں۔ ہمارے کو پردے ہیں جن کو ہم پردہ کہتے ہیں، یہ پردہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں اپنا زیب و زینت بناؤ سنگار، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس طریقے سے کرنے کی اللہ تعالیٰ زیب و زینت منع نہیں ہے، لیکن اللہ نے حد بنا دی ہے، اللہ نے حد مقرر کر دی ہے، اللہ نے حد مقرر کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نور ہے، اللہ نور ہی نور ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی نور ہے، اللہ کا عرش بھی نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نور ہی، اس کی مثال بھی اس کے نور سے ہے۔ تاک میں چراغ ہوا ہو، کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اپنی مثال دے رہے ہیں۔ نور کی مثال کیسی مثال ہے؟ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مثال سے بتا رہے ہیں کہ ہمیں کہ آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے راہیں بنا رہا ہے ہدایت کی۔ اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اللہ روحانی بھی نور پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ روحانی بھی نور ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں بھی نور ہے، آسمانوں میں بھی سارے اللہ تعالیٰ نور ہی نور ہے، اللہ کا عرش بھی نور ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی بھی نور ہے، اللہ خود بھی نور ہے، نور ہی نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نور سے بھی ہر چیز سے، اللہ کے نور سے ہی ہے جو بھی چیز ہے ساری کی ساری ہی۔ تاک میں چراغ ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہے کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو شرقی ہو نہ مغربی، یعنی کہ پوری ٹوٹل جو ہے نا وہ اس کو دھوپ لگتی ہے، اور جو ہے یہ والا زیتون خالص، یہ خالص زیتون کے جس کا تیل آپ ہی آپ بڑکا پڑتا ہے، چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس طرح چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے اور لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے کہ وہ ہر چیز سے خوب جانتا ہے، خوب واقف ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے۔ اس سے میری پیاری بہنہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جو دل ہے نا اس کے دل کو اس نے روشن کر دیا، جیسے آگ چراغ کی بتی کو روشن کر دیتی ہے، اس طرح سے ایمان سے اس کے اندر سے شیطان جو ہے نا وہ ڈالی ہوئی نجاست نکل گئی، اور پھر اس کے بعد جب وہ قرآن کا نور، علم کا نور، ہدایت حاصل کر لیتا ہے تو یہ سارے نور اکٹھے ہو کر انسان کو یہ ہدایت کی طرف رہنمائی دیتے ہیں۔ اللہ جب بندے کو حرام سے بچاتے تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نور ہی نور کہہ رہے ہیں، مشرف کر رہے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ ہمیں مثال دے رہے ہیں کہ جو انسان کا ایمان ہے نا بندہ، یہ خود اس کا ایمان یہ ایک نور ہے، فطرت سلیم، انسان کا جو ایمان ہے فطرت پر، جب بندہ پیدا ہوتا ہے نا تو یہ فطرت، تو جو فطرت سلیم ہے یہ ایمان ہے، ایک پہلا نور یہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب بندہ فطرت تسلیم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے بندہ ایمان کی دولت اختیار اس کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے،
پہلا نور. اس کے بعد جب بندہ قرآن اور دین کی طرف آتا ہے، ہدایت حاصل کرتا ہے، دوسرا نور، اس کے اوپر نور. پھر بندہ اس پہ عمل کرتا ہے، اس کو اس سے روشنی ہو جاتی ہے، اس پر اور زیادہ وہ بہت زیادہ اس پر عمل بھی کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کی روشنی جو ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچتی ہے. اس کی نور کے اندر استقامت اللہ پیدا کر دیتا ہے کہ نور پہ نور، نور پہ نور، نور پہ نور. پھر جب اس کے اندر وہ ایک زیتون کا تیل، پھر اس زیتون کے اندر اس کو نیچے سے جب آگ لگ گئی تو وہ ڈبل نور ہو گیا، وہ چمکنے لگ گیا. اتنا زیادہ پختگی اس کے اندر ایمان کی آ جاتی ہے کہ وہ چمکنے لگ جاتا ہے. پھر ہر کوئی اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا ہمیں بنا دے. صحیح معنوں میں اللہ کی کتنی پیاری مثالیں ہیں. اللہ صحیح معنوں میں ہمیں ایسا بنا دے. پھر وہ زیتون کے شفاف تیل کی طرح پاک ہے، فطرت سلیم ہے. جس طرح سے وہ پاک ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ایسا مومن ہمیں بنا دے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے جیسے چمکتے ہوئے تارے. یہ جو مومن ہے ایسے مومن ہو جاتے ہیں جیسے چمکتے ہوئے تارے ہیں. اللہ ایسا مومن بنا دے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ان کے گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جنہیں میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی. میری پیاری بہنہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر وہ ایسے بن جاتے ہیں کہ اپنے گھروں میں پہلے اللہ کا حکم دیتے ہیں، پھر یہ اللہ کے احکامات اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتے ہیں. پھر جنہیں تجارت اور خرید و فروخت کے اللہ پھر ایسے ہو جاتے ہیں کہ تجارت بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے اس سے غافل نہیں ہوتے. نماز کو قائم رکھتے ہیں، جتنی مرضی زکوٰۃ، نہ وہ زکوٰۃ سے غافل ہوتے ہیں نہ نماز سے غافل ہوتے ہیں. خرید و فروخت میں بھی جتنا مرضی کاروبار ہے، جیسے ہی نماز کا وقت ہوا اسی وقت فوراً سے دکان بند اور نماز پڑھنے چلے گئے. اپنے کاروبار پر کو ترجیح نہیں دیتے نماز پر کہ اس گاہ کو نمٹا لیں، اس گاہ کو نمٹا لیں. نہیں، فوراً سے سب سے پہلے وہ نماز کی طرف آتے ہیں. اور وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹے پلٹے دیے جائیں گے. پھر پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، یعنی کہ دل جو ہے وہ الٹا پلٹا کر دیے جائیں گے. پھر پتھرا جانے کی آنکھیں یوں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اس دن سے پہلے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جب وہ دن آ جائے گا تو پھر تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اس دن کے ڈر سے آج وہ عمل کرتے ہیں. جس کو اس دن کا ڈر آ جائے گا نا تو ایٹومیٹکلی وہ عمل ہو جائے گا. اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب شمار کرتا ہے. اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب ہے، سراب ہے کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا. یعنی کہ جتنے مرضی اعمال کے جنہوں نے نہ کفر کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ نہ کفری کرتا ہے، جو اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے نا، بڑی پیاری یہ آیات ہے میری پیاری بہنہ، بڑی پیاری آیات ہیں. تو مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اپنا اس کا پورا حساب چکا دیا. اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. یا پھر اس کی مثال ایسی، اب یہاں پہ میری پیاری بہنہ اللہ نے دیکھو کہا ہے کہ جس نے کفر کیا، یعنی کہ جو بندہ ان آیات پر عمل کر لے گا، اس کی اللہ نے پچھلی مثال دی. کتنی پیاری مثال تھی کہ وہ تو اسی طرح سے اللہ کا نور حاصل کرتا چلا گیا. اللہ تعالیٰ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ کھنچتی ہے اس کی طرف. جب بندہ رہنمائی حاصل کرتا ہے نا تو پھر وہ کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس کی طرف لگا دیتے ہیں کہ وہ پکا مومن بن جاتا ہے، چمکتا ہوا مومن. وہ روشنی کو حاصل کر لیتا ہے، وہ اس چراغ کی مانند ہو جاتا ہے، حاصل کر لیتا ہے اس چراغ روشنی کو، روشن بن جاتا ہے. تو اگر یہ بندہ مومن جو ہے وہ اس طرح سے مومن بن گیا پکا سچا، تو اس کی کامیابی ہو گئی. یہی کامیابی ہے کہ وہ بالکل اس طرح ہو جاتا ہے جیسے چمکتے ہوئے تارے ہیں. اتنا زیادہ چمکتا ہوا وہ نظر آتا ہے. اس کی مثال اس طرح سے دی. اور اللہ کہتے ہیں کہ جس نے عمل نہ کیے تو اللہ تعالیٰ کا تو انہوں نے کچھ نقصان نہیں کیا. ان کا کیا حال ہوگا
کہ جیسے دشتے بے آب میں سراب، یعنی کہ جیسے کہ ایک سراب آپ نے دیکھا ہوگا روڈ پہ جاتے ہیں نا دھوپ کے اندر تو دور لگتا ہے کہ جیسے پانی ہو، لیکن جب پاس پہنچتے بڑا پیاسا ہے بندہ، جب پاس پہنچتے ہیں وہ پانی لگتا ہے دور سے، لیکن جب پاس پہنچتے تو وہ پانی نہیں ہوتا میری پیاری بہن۔ اس طرح سے وہ جتنے مرضی نیک اعمال کر لے لیکن اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، اللہ کی ان حدودوں پر عمل نہیں کریں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے تو ان کے اعمال اس طرح سے ہوں گے کہ جیسے سیراب، کہ وہ ان کو بڑے لگتے ہیں اعمال کہ ہم تو اتنی نیکیاں کرتے ہیں، اس کی بھی خیر ہے، اس کی بھی خیر ہے، اس کی بھی خیر ہے، کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ یہ دو چیزوں تو لازمی ہے نا، پھر انشاءاللہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ تو وہ سیراب ہیں کہ پیاسا اس کو پانی سمجھتا رہے گا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا، لیکن جب وہاں جائے گا تو جب اللہ سامنے ہوگا پھر اس کا پورا حساب لیا جائے گا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ اب ایک اور مثال اللہ دے رہے ہیں اس بندے کی جو کہ گمراہ ہوا ہے، جس نے بات نہ مانی اللہ تعالیٰ کی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے۔ یعنی کہ پہلے تو اس کا دل ہی ایسا کہ اس کے وہ فطرت سلیم نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس نے جو ہے وہ اس کے اندر سے ایمان نہیں لایا، پھر اس کے بعد وہ اللہ کے قریب نہیں، وہ اللہ کو قرآن کو پڑھا نہیں، اللہ کو قرآن سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، پھر وہ اندھیرے پہ اندھیرا، اندھیرے پہ اندھیرا، اندھیرے پہ اندھیرا، یہاں تک کہ اتنا اندھیرا چھا گیا کہ پھر اس کا دل ایسا سیاہ ہو گیا کہ اب جیسے مرضی اس کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جاتی رہے، اس کے اوپر سے گزری جاتی، اس کے دل پہ اثر ہی نہیں کرتی، وہ اللہ کی باتوں کو مانتا ہی نہیں۔ اب تو پھر وہ اس کا پھر کیا ہے، اذ خرج یدہ لم یقدر یراہ، یعنی ان لوگوں کو اللہ کی ملاقات کا شوق ہی نہیں ہے، نہ اللہ کی ملاقات کا شوق ہے، نہ ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہے، اللہ کی جہنم سے ان کو ڈر ہی نہیں لگتا۔ جس سے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نور نہ دے اسے کوئی نور دے سکتا ہے؟ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے نور کب دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کب دے گا؟ اس کو پھر اللہ تعالیٰ نور اس وقت دے گا، ہدایت تب دے گا، یعنی کہ اس وقت تک اب اس کو ہدایت نہیں آئے گی، کیونکہ وہ گناہ پہ گناہ کرتے کرتے جس طرح دل سیاہ ہو جاتے ہیں نا، اب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت تب دے گا، تب اس کے دل پر بال اثر کیا کرے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے سے بڑا پیارا سا وضو کر کے 2 رکعت پڑھے اللہ کے آگے بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور اللہ سے رو رو کر توبہ کرے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، اللہ میں بھی یہ بھی گناہ کیا، اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، اللہ میں یہ بھی غلط ہے، اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، اللہ تیرا یہ فرمان تھا، اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، اللہ میں نے غلطی کرتی، ہاں سنتی تو تھی اللہ، لیکن میں بس مجھے نہیں، بس میرے سے غلطی ہو گئی، اللہ پتہ تو چلتا تھا، سنتی تو تھی، لیکن اللہ میں عمل نہ کر سکی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے اللہ، لیکن اب میں نے سچی توبہ کر لی اللہ، اب میں نے سچی توبہ کر لی، مجھے معاف کر دے، تو اللہ میری پیاری بہن معاف کرنے والا ہے، فوراً سے وہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ ابھی بندہ وہاں سے اٹھتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو اتنا رحیم ہے، وہ تو معافی کو اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ میرا بندہ میرے سے توبہ کرے اور میں اس کو معاف کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب کچھ جو کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہ اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں ٹکڑوں باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکنے لگ چلے آتے ہیں، وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے، اور اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ نے پھر دوبارہ اپنی مثال دے دی کہ کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آتی؟ یہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ کیا کوئی اور ایسا کر سکتا ہے جو یہ سارا کچھ اللہ کر رہا ہے؟ کہ کوئی اور بارش برسا سکتا ہے؟ کہ اللہ کس طرح سے بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کس طرح سے اس بدلی کے اندر سے بارش آ جاتی ہے، اور کس طرح سے جو اللہ پہاڑوں کی بدولت، جو بلند بلند پہاڑ ہیں ان کی بدولت اللہ تعالیٰ اولے برساتا ہے، برف باریاں ہوتی ہیں پہاڑوں پر ان کی بدولت۔
اللہ تعالیٰ اپنی مثالیں بتا رہے ہیں نا، پتہ تو سب کو ہی ہے نا یہ سارا کچھ کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی پہچان کرو تاکہ تم اللہ کی بات مان سکو کہ اتنا بڑا اللہ ہے جو ہمارے لیے یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ تو ہم بے فائدہ دنیا میں نہیں پیدا کیے گئے، ہمارا کوئی مقصد ہے دنیا میں پیدا کیے جانے کا۔ ہم اپنے مقصد کو بھول بیٹھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، شاید یہ دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ اصل مقصد بھولے بیٹھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید بس کھیل کود کی جگہ ہے، بس کھیل کود جائے، بے فائدہ ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والے کے لیے، پھر اللہ نے کہہ دیا آنکھوں والے کے لیے، یعنی کہ جو دل کی سوچ سمجھ کی بصیرت رکھتے ہیں، آنکھیں تو سب کے پاس ہے نا، کہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو صحیح معنی میں ان کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، جو ان چیزوں کو صحیح سمجھتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نصیحت رکھی کہ واقعی ان کے دل پہ یہ بات اثر کرے گی، واقعی یہ بات صحیح ہے اور میں ایسا کرتا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا ہے، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے کہا یہ جتنے بھی جاندار ہیں، کوئی کسی طرح کوئی کس طرح والے، سارے کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے، اور اللہ کرنے پہ قادر ہے۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی، آگے صراط مستقیم کی ہدایت اللہ ہی کی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ میری پیاری بہنا، ایک علم ہے، ایک توفیق ہے، علم اور توفیق، یعنی کہ علم حاصل کر کے جو اس طرف کو آتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ جو اندر سے جستجو رکھتا ہے کہ میں نے انشاءاللہ اسی لیے پڑھ رہی ہوں، اسی لیے سن رہی ہوں، علم اسی لیے حاصل کر دی ہوں، میں نے انشاءاللہ عمل کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسی لیے قرآن پڑھتا ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں کیا کہا ہے، کیونکہ یہ اسپیشلی ہمارے لیے کتاب ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے، تو اللہ نے ہمیں کہا کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جو اس مقصد کے لیے قرآن کے قریب آیا تو وہ انشاءاللہ عمل بھی ضرور کرے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے، ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک گروہ کو کترا جاتا ہے، البتہ حق ان کے موافقت میں ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں گے ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ میری پیاری بہنا، اب یہاں پہ لفظ آئے ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا، پیچھے ہم نے شروع میں کیا پڑھا تھا، اللہ نے اس سورہ کو فرض کیا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہی تو کامیابی ہے۔ جس بندے نے یہ کہہ لیا کہ اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، اللہ تو نے یہ سورہ فرض کی، ہم نے اس کے اوپر اطاعت کی، ہم نے فرما برداری کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی تو لوگ کامیاب ہیں، انہی کے لیے تو فلاح ہے، انہی کے لیے تو کامیابی ہے۔ واقسم باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم لیخرجن لقل لا تقسموا۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دے تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ وہ ہے، جس فرض کا بار ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے، یعنی کہ عمل جس نے جو کرنا ہے اس پر اس کا اپنا اپنا ہی فعل ہے۔ اللہ کے نبی کا کام صرف اپنے حکم پہنچا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اللہ کے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائی اور اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سارا پڑھ کر سنا دیا، اللہ کے نبی نے ہمیں حدیث کے ذریعے سارا کچھ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حدیثوں سے ہمارے سامنے رکھ دی۔ اب جو بندہ اس پر عمل کر لے گا اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، جو نہیں عمل کرے گا اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ اس پر اللہ کے نبی کا یا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ پھر ان پر عذاب کرے گا تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔
یہ ہمارا خود اپنا ہی ظلم ہوگا اپنے اوپر. جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اسی کا ہی اس پر ظلم ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ہم صحیح معنوں میں اپنا فرما بردار بنائے اور اللہ تعالیٰ اپنی حدیث پڑھنے کی بھی توفیق دے. اللہ تعالیٰ کی حدیث جو ہے نا، قرآن اور حدیث یہی تو دین ہے، اسی سے ہی صحیح دین کی سمجھ لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حدیث کا مطالعہ بھی ضرور کیا کرو. اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. بس وہ بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں. کتنی پیاری بات ہے نا میری پیاری بہنا. اللہ تعالیٰ کہنے کہ جو اپنے آپ کو بدل لے، جو پہلے کر چکا، اللہ اس سے راضی ہو گیا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ امن میں ہو جائے گا اللہ کے خوف سے. اور اس سے پھر وہ اپنے بس اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی بندگی کر لے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو عاجز کر دے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. تو اس کے بعد جو کفر کرے گا تو اللہ وہ نافرمان ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہیں، اور جو نافرمان ہیں ان کا اپنا ہی نقصان ہے. واقعی الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وآتیوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. میری پیاری بہنا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اطیعوا الرسول کا ہے، اطیعوا اللہ کا ذکر نہیں ہے. یہاں پر صرف اطیعوا الرسول کا ذکر ہے. کیا کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اس پر ہی اللہ کی رحمت کی جائے گی انشاءاللہ. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا اس پر، اللہ کی رحمت ہوگی اس پر، اللہ کا فضل ہوگا کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس کا بے حساب اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. جو صحیح معنوں میں متقی ہوگا، اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا، صحیح معنوں میں نماز کو قائم کرنے والا ہوگا، اللہ کے نبی کی فرما برداری کرنے والا ہوگا، زکوٰۃ کو ادا کرنے والا ہوگا. نماز قائم کرنا کیا ہوتی ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا، بلا ناغہ پڑھنا، اس کے وقت پر پڑھنا، اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق پڑھنا، ہمیشہ اختیار کرنا، ہمیشہ پڑھتے رہنا. جو لوگ کفر کرے ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین پر اللہ کو عاجز کر دیں گے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کریں گے نا، ان آیات پر عمل نہیں کر رہے اور اپنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اپنی منمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. بس ٹھیک ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں اپنی مرضی سے 4 دن کی زندگی گزاریں، جب اللہ کے پاس جائیں گے دیکھا جائے گا ان کو وہ معمولی سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو اللہ نے فرض کیا ہے تو وہ اچھے سے سمجھ لیں. تو زمین پر اللہ کو عاجز کر دیں گے نہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی میں نہ رہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین پر اللہ کو عاجز کر دیں گے. ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے، اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں. میری پیاری بہنا، دیکھو اللہ تعالیٰ ہماری تربیت بچپن سے ہی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری تربیت ہے، اللہ نے کتنی پیاری پرائیویسی رکھی ہے، کتنا پیارا دین ہے ہمارا. ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. بچوں سے بچپن سے ہی تربیت ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 3 وقت ایسے ہیں کہ بچے بھی ماں باپ کے کمرے میں نہ جائیں. نماز سے پہلے کا وقت، اور دوپہر کو جب قیلولہ کرنے کے لیے لیٹتے ہیں وہ وقت، اور عشاء کے بعد کا وقت جب سونے کے لیے اپنے کمرے میں جاتے ہیں. یہ 3 وقت ایسے وقت ہیں کہ جس میں بچوں کو اجازت نہیں ہے کہ اگر ماں باپ کے کمرے میں جانا ہے تو دروازے کو نوک کر کے جانا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کے جانا ہے، بغیر اجازت نہیں جانا. بچپن سے ہی تربیت ہے. اور جو عورتیں بچوں کو ساتھ لے کے باتھ روم میں چلی جاتی ہیں ان کے کیا حالات ہیں. نہانے کے لیے جی بچے روتے ہیں، ٹکتے نہیں ہیں. کسی طریقے سے ان کو بچپن سے ہی جب وہ ایسی چیزیں دیکھیں گے، بچپن سے ہی جب اتنی وہ ان کے اندر، تو وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہماری تربیت کر رہا ہے. کیوں ہمارے گھروں کے یہ حالات نہیں ہیں، ہمارے گھروں کے یہ چیزیں نہیں ہیں. قرآن سے دوری ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی ہے. جب پتہ ہوگا تو ایسے عمل ہوں گے نا. پتہ ہی نہیں ہے. کیوں پتہ نہیں ہے؟ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. نہ پڑھا نہ پڑھایا، دوری.
اب انشاءاللہ پتہ چل گیا ہے، انشاءاللہ ایسے ہی کرنا ہے اور بچوں کی تربیت بھی ایسے ہی کرنی ہے انشاءاللہ۔ ان کے بعد وہ بلا اجازت آئے تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک جن کے آگے پیچھے کوئی گناہ نہیں، جیسے مرضی بغیر اجازت کے آئے، لیکن یہ 3 وقت ایسے ہیں جن میں اجازت لے کر آنا ہے۔ تمہیں ایک دوسرے کے پاس برابر بار بار آنا ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے گھر میں افراد ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، تو یہ تو آنا جانا تو ہے، یہ صرف 3 وقتوں میں منع کیا گیا ہے، وہ بھی اس طرح سے منع کیا گیا ہے کہ دروازہ نوک کر کے اجازت لے کے آہٹ کے ساتھ آنا ہے، ایک دم سے نہیں آنا۔ جب بچوں کی ایسی تربیت ہوگی تو کتنا پیارا سا ماحول ہوگا نا گھر کا، اور اس کے علاوہ کسی طرح کی کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ان 3 وقتوں کے علاوہ۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے، اور اللہ تو بڑا ہی علیم اور حکیم ہے۔ میری پیاری بہنیں دیکھنا، اب ان سے بار بار اللہ تعالیٰ کی صفات آ رہی ہے آیت کے اینڈ پر کہ اللہ باخبر ہے اور اللہ حکمتوں والا ہے، اللہ حلیم ہے، اللہ حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں، کہ جب بڑے ہو جائیں، یہ تو بچوں کو کہا گیا ہے نا اس طرح سے، اور جب بڑے بالغ ہو جائیں تو پھر کس طرح سے ہے، پھر یہ اب آیات آ گئی کہ بڑوں نے کس طرح سے اجازت لینی ہے، جس طرح سے ان کے بڑے اجازت لیتے رہے اس طرح سے اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہیں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی کبیرہ گناہ نہیں، بشرط یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ اب یہاں پر جو بہت بوڑھی عورتیں ہیں نا، ان کے لیے ہے، جو کہ ان کو اب کوئی زیب و زینت سے بھی غرض نہیں، اور نکاح بھی کوئی اس طرح کی رغبت نہیں، تو کچھ تو ایسی ہوتی ہے نا کہ بہت زیادہ ایج کو بھی پہنچ جاتی ہیں تو بڑی وہ فیشنیبل اور اپنے آپ کو بڑا اپ ٹو ڈیٹ رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ اس چیز میں نہیں۔ جو زیادہ بوڑھی عورتیں ہیں نا، ان کو اجازت ہے کہ وہ اگر پردہ نہ کریں تو پھر وہ جائز ہے ان کے لیے، تاہم وہ بھی حیا دار ہی برتیں تو ان کے حق میں زیادہ اچھا ہے۔ اگر وہ کرتی رہیں پردہ تو وہ تو ان کے حق میں بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر کبھی غفلت بھی کریں تو گناہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، کیونکہ یہ سارے مسائل فرائض ہیں، فرض ہے، پکڑ ہے ان پر نہ کرنے پر۔ کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپردگی میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہے۔ اب میری پیاری بہنیں دیکھو کتنا پیارا دین ہے نا ہمارا، کتنے خوبصورت احکامات ہیں، کتنے پیارے پیارے احکامات اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ کتنے یہاں پر رشتہ داروں کے ساتھ جو آیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہی دوستوں کا بھی حکم آیا ہے نا، کہ دوست بھی جو ہے وہ بھی رشتہ داروں کی طرح ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کے دل کتنے ہی زیادہ وسیع ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کتنے وسیع دل ہیں کہ آپس میں مل جل کر کھایا پیا کرو، ایک دوسرے کو کھلایا کرو۔ اگر تمہارے گھر میں آ کر کوئی تمہارے گھر سے کھاتا پیتا ہے خود سے تو اس میں کوئی نہیں ہے ان کے کوئی بے تکلفی سے کھائے، جتنے دل وسیع رکھے ہے، تو دوست بھی جو ہیں وہ رشتہ داروں کی ہی طرح ہیں۔ اور یہ کہ رشتہ دار جو ہیں، یہ والے جو رشتہ دار بتائے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے کھایا پیا کرو، کھلایا پلایا کرو، مل جل کے اسی طرح سے ہی آپس میں کھا پی سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے بے تکلفی سے۔ اور جب اب آگے آ گیا، البتہ جب ساتھ یہ کہہ دیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ان رشتوں میں اس طرح سے کھانا پینا ہے تو تم اتنے بے تکلف ہو جاؤ کہ کھلے عام چلے آؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ساتھ ہی یہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ جو بڑوں کے لیے یہ حکم ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے گھروں میں داخل ہونا ہے، کہ البتہ جب بھی گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہے، بڑی بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سوچ بوجھ سے کام لو۔ ہمیشہ جب گھروں میں داخل ہونا ہے تو السلام علیکم، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں داخل ہونا ہے، السلام علیکم بہت پیارا کلام ہے، سلام میں پہل کرنا، ہر وقت سلام کرنا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ رہے تھے، صحابیات کرام کی یہ حالت تھی جب انہوں نے اس طرح سے یہ پڑھی نا قرآن کی آیات،
تو ان کے یہ تھے کہ وہ ہر وقت یہاں تک کہ جب درمیان میں کوئی درخت بھی آ جاتا، اگر دو ساتھی جا رہے ہیں نا ہاتھ پکڑ کے، درمیان میں کوئی درخت آ گیا، ایک ادھر کو ہو گیا ایک ادھر کو ہو گیا، تو آگے گئے ہیں تو پھر دوبارہ السلام علیکم، ذرا سا درمیان میں کوئی آ گئی چیز تو دوبارہ سے پھر جا کے ملے السلام علیکم، بار 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 بار، ہم کہتے ہیں بار بار سلام ہی کرتے رہے۔ کتنا پیارا کلمہ ہے، اور کتنا پیارے اس کی نیکیاں، 10 نیکیاں ملتی ہیں صرف السلام علیکم کہنے سے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے 20، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30۔ کتنا پیارا کلام ہے، اور تمہارا کیا جاتا ہے اتنی سی زبان ہلانے سے، اور ایک دعائیہ کلمہ ہے کہ اللہ تم پر سلامتی کرے، اس کے لیے دعا ہے۔ کتنا پیارا دین ہے نا ہمارا، ہمارے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہمیں سکھا رہا ہے، ہر چیز ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم نے کس طرح سے کیا کرنا ہے، کس طرح سے اپنے گھروں میں آنا ہے، کس طرح سے اپنے گھروں میں جانا ہے، کس طرح سے رہنا ہے۔ پھر جب السلام علیکم کہے گا تو پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا، اگر کوئی عورت شورت ایک کمرے دوسرے کمرے میں آ رہا ہے، پاس کوئی لیڈیز کوئی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے، اچانک سے اپنے آپ کو بندہ چوکنا کر لیتا ہے، اونچی آواز سے بلند آواز سے السلام علیکم کہو جب بھی داخل ہو۔ مومن تو اصل میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، پر جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ مسلمانوں، اپنے ایمان درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سب بلانا نہ سمجھ بیٹھو، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ہیں، ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے کھسک جاتے تھے وہ لوگ، یہ جو تھے نا یہ منافق لوگ تھے جو اس طرح سے کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح سے باز کر رہے ہوتے تو وہ آہستہ سے کھسک جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار رہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی کی جو خلاف ورزی کرتا ہے نا، اللہ کے نبی کے حکم کی، اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے؟ حدیث، جو حدیث کی خلاف ورزی کرتا ہے اس پر نہیں چلتا تو وہ خبردار ہو جائیں کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ جس روز اللہ اس کی طرف، جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کیا کچھ کر کے آئے ہیں، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، صحیح تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنا دے، جو اس کا صحیح سا حق ہے وہ تو ادا نہیں ہو سکا، لیکن جس روز ہمیں اس روز کا خوف اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے، جس روز کا کہ سب کو ہی پتہ ہے کہ آخر تو اللہ کے پاس اکٹھا ہونا ہے، جو مرضی جیسے مرضی کر لیں لیکن جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق دے دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ ہم بڑے ہی گناہ گار ہیں، اللہ ہم بڑے ہی خطا کار ہیں، اللہ ہم بڑے ہی سیاہ کار ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم نے بڑی غلطیاں کی اللہ، کچھ یاد کچھ نہیں یاد اللہ، جانی انجانی اللہ کچھ جان بوجھ کر کچھ بغیر جانے بوجھے اللہ، جو غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ ہمیں ساری ہماری غلطیاں معاف فرما دے اللہ، جو ہمیں یاد ہے اللہ، جو ہمیں نہیں یاد اللہ یہ یاد ہے کہ ہم بڑے ہی خطا کار ہیں اللہ قدم قدم پہ غلطی کرنے والے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر دے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اللہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہم سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ، ہمارے گناہ معاف کر دے
اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اللہ، ہمیں تو کوئی اور نظر ہی نہیں آتا اللہ، نہ کوئی دائیں نہ کوئی بائیں، اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ، تو غفور الرحیم ہے اللہ۔ اللہ تیرا یہ وعدہ ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے تو صحیح میں معاف کرنے والا ہوں اللہ۔ ہم آئے بیٹھے اللہ سچے دل سے مانگ رہے ہیں تجھ سے اللہ، ہمیں معاف کر دے اللہ، ہماری توبہ کی اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو بخش دے اللہ ہماری مغفرت فرما اللہ آسانیاں فرما اللہ، تو معاف کرنے والا اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ۔ یہ جو ہم نے تیرے سامنے اللہ یہ جو قرآن پڑھا اللہ، جتنے پارے پڑھے اللہ 18 پارے پڑھ لے اللہ ماشاءاللہ اللہ، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے دے اللہ، صحیح معنوں میں ہمیں باعمل بنا دے اللہ، صحیح معنوں میں ہمیں باعمل بنا دے اللہ، ہمیں شیطان کے شر سے دور رکھنا اللہ یہ تیرا وعدہ ہے کہ یہ تیرا کھلا دشمن ہے اللہ، اس کے شر سے ہمیں بچائے رکھنا اللہ، تو بچانے والا ہے اللہ، ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھنا اللہ، ہمیں بس باعمل بنا دے اللہ باعمل بنا کے تیرا پیغام آگے پہنچائیں اللہ، ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے اللہ، تو نے ہمیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے اللہ، تو نے ہمیں قرآن میں کہا کہ تمہیں میں نے دین کے لیے چن لیا اللہ، تو نے ہمیں چنا ہے اللہ، ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق دے دے اللہ، ہم صحیح معنوں میں تیرا یہ کام کر سکیں اللہ تیرے دین کا یہ کام کر سکے اللہ، اس کو آگے پھیلا سکے اللہ، تو ہمیں معاف کرے گا تو اللہ یہ سارا کچھ ہو سکے گا اللہ، تو ہمارے توبوں کو قبول کر لے اللہ، تو توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ، تو درگزر کرنے والا ہے اللہ، تو درگزر کو پسند کرتا ہے اللہ، تو درگزر کو پسند کرتا ہے، درگزر کرنے والا ہے اللہ، ہم پر درگزر کر اللہ، ہمارے گناہوں سے درگزر کر اللہ، ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہے اللہ، لیکن اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے اللہ، تیری رحمت بڑی وسیع ہے اللہ ہمارے گناہوں کو نظر انداز کر کے اللہ اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ، ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ، ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ، ہم بڑے خطا کار ہیں اللہ، ہم بڑے سیاہ کار ہیں اللہ یہ رمضان ایسے نہ نکل جائے اللہ چند دن رہ گئے اللہ رمضان کے اندر ٹوٹی پھوٹی باتیں اللہ جو کی گئی جو نہیں کی گئی اللہ تو سب جانتا ہے اللہ، صحیح معنوں میں اللہ حق ادا نہیں ہو سکا اللہ، صحیح معنوں میں رمضان کا حق ادا نہیں ہو سکا اللہ یہ رخصت ہو رہا رحمتوں والا مہینہ اللہ، اسے ہمیں قبول کر لے اللہ، اس مہینے میں ہمیں قبول کر لے اللہ، اس مہینے کو اللہ ہمارے لیے باعث برکت بنا دے اللہ، اس مہینے کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے اللہ، ہمیں اللہ صحیح معنوں میں ہمیں اپنے راستے پہ چلا لے اللہ، صحیح معنوں میں اپنے راستے پہ چلا لے اللہ، جن کاموں کو تو پسند کرتا ہے وہ کرنے کی توفیق دے دے اللہ، جن کاموں کو تو پسند کرتا ہے اللہ ان کے کرنے کی توفیق دے دے اللہ، ہمارے پردے صحیح نہیں ہے اللہ اتنی پکڑے اللہ تعالیٰ اتنا ہی پکڑے اللہ یہ جتنے بھی فرائض ہیں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں باپردہ بنا دے اللہ، ہمیں صحیح معنوں میں باپردہ بنا دے اللہ، ہمیں صحیح معنوں میں ویسا ہی کام کرنے والا بنا دے جیسا تو پسند کرتا ہے اللہ، جیسا تو پسند کرتا ہے ویسا ہمیں بنا لے اللہ اس رمضان کی رحمتوں سے اللہ ہمیں مالا مال کر دے اللہ، اس کی رحمتیں لوٹنے کی توفیق دے دے اللہ، اس کی برکتیں ہم پر نازل فرما اللہ، رمضان کی برکتیں لوٹنے کی توفیق دے دے اللہ، رمضان کی برکتیں ہم پر نازل فرما اللہ، ہم اس سے غافل نہ ہو جائیں اللہ ہم تجھ سے غافل نہ ہو جائیں اللہ، ہم تجھ سے غافل نہ ہو بیٹھے اللہ، ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت ڈال دے اللہ، ہمیں اپنے ساتھ موت کا اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اللہ، ہمارے دلوں کے اندر اپنی ملاقات کا شوق پیدا کر دے اللہ، موت کے وقت کی اللہ سختیوں سے بچانا اللہ، موت کے وقت کی سختیوں سے بچانا اللہ، موت کی سختیوں سے بچانا اللہ موت کی سختیوں سے بچانا
اللہ موت کی سزا سے بچانا، اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے قبر میں منور کرنے والا بنا دے، اللہ اس قرآن کی بطولت ہماری قبروں کو منور کر دینا، اللہ ہماری قبروں کو روشنی کو بھر دینا، اللہ ہماری قبروں کو منور کر دینا، اللہ جس دن کوئی اور روشنی ہو ہی نہیں سکتی، اللہ ہماری قبروں کو اللہ جنتوں سے دروازے نکال دینا، اللہ صحیح گھر تو وہ ہے، اللہ ہمیں جنت الفردوس بھی اعلیٰ مقام عطا فرمانا، اللہ ہمیں قبول کر لے، اللہ بہت ڈر لگتا ہے، اللہ بڑا ڈر لگتا ہے کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے، اللہ جن کو تو ٹھوکر مار کے کہے گا یہاں سے دور ہو جاؤ، اللہ جی بہت ڈر لگتا ہے، اللہ کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے، اللہ جی معاف کر دے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ جی ہم سچی توبہ کر رہے ہیں، اللہ ہم سچی توبہ کر رہے ہیں، اللہ تیرے سامنے اپنے سارے گناہ رکھتے ہوئے، اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ ہم سب بہرے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے، اللہ معاف کر دے، اللہ جی معاف کر دے، اللہ ہم لپٹے پڑے، اللہ ہم چمٹے پڑے تجھے، اللہ ہم چمٹے پڑے، اللہ تجھ سے زیادہ کوئی رحیم نہیں، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تو غفار ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جو یہ معاف کرے، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جو ہم پر رحم کر سکے، اللہ ہم پر اپنا رحم کر، اللہ ہم پر اپنا رحم کر، اللہ ہم سبوں کے دلوں کو منور کر دے اس قرآن کی روشنی سے، اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دے کہ ہم اس سے جڑ جائیں، اللہ ہم کوئی موقع ادھر ادھر ضائع نہ کریں، بس قرآن سے چمٹے رہیں، اللہ اس قرآن کا ساتھ اللہ ہمیں نصیب فرما، اللہ اس سے جڑ جائیں، اللہ اس سے جڑ جائیں، اللہ جب اس سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ تو قبول کر لے گا، بعمل ہو جائیں گے، یا اللہ پھیلی جولیوں کے لاج رکھے، اللہ سارے بیٹھے اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے، اللہ معاف کر دے، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کر دے، یا اللہ درگزر کر لے، اللہ رحم کر دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ہماری روحیں بیمار ہیں، ہمارے جسم بیمار ہیں، اللہ ہمیں جسمانی روحانی شفا عطا فرما، اللہ ہمارے جسمانی روحانی شفا عطا فرما، اللہ ہمارے خامدوں کو ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھنا، اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے فرما بردار بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے اطاعت گزار بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، ہمارا فرما بردار بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو اپنے دین کے لیے چن لے، اللہ ہمارے بچوں کو اپنے دین کے لیے چن لے، اللہ ہمارے بچوں کو صحیح معنوں میں اپنا بنا لے، اللہ وہ صرف آپ کی فرما برداری بننے والے بن جائیں، اللہ وہ آپ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ ان ساری بچوں کے نصیب اچھے فرما، اللہ ان بچیوں کے نصیب اچھے کرنا، اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ جن کے پاس اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کے لیے ٹھنڈک بنا، اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، اللہ درگزر کر دے سب سے، اللہ سب سے درگزر کر دے، اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، اللہ ہمارے والدین پر رحم کر، اللہ ہمارے والدین پر رحم کر، اللہ ہمارے والدین پر رحم کر، اللہ جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں ہم سے رحم کیا، اللہ ہمارے والدین پر رحم کر، اللہ ہمارے والدین پر رحم کر، اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو ہدایت دے دے، اللہ ہمارے بہن بھائیوں پر رحم کر، اللہ ان کو ہدایت دے دے،
اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو نمازوں کے پابند بنا دے، اللہ ان کو اللہ بس اپنا بنا لے، اللہ اپنا بنا لے سب کو، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا رکھنا، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا رکھنا، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا رکھنا، اللہ سب کے حالوں پر رحم فرما، اللہ جتنے بھی مسلمان مومن مرد عورتیں، اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جتنے بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ جتنے بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ جس طرح کی بھی پریشانی ہے، اللہ کاروباری پریشانی ہے، اللہ کوئی اور پریشانی، اللہ جس طرح کی بھی پریشانی، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ تو پریشانیاں دور کرنے والا ہے، اللہ تو شفائیں دینے والا ہے، سب کو شفائیں دے دے، اللہ تو کرنے پہ قادر ہے، اللہ تو کرنے پہ قادر ہے، تو کر دے، اللہ جو نہیں مانگ سکے جس چیز کے دل میں، اللہ جو بات مانگ، اللہ تجھے پتہ ہے، اللہ تو بن مانگے دے دے، اللہ جو مانگ لیا وہ بھی دے دے، اللہ جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی دے دے، اللہ تو دینے والا ہے، اللہ ہمیں خالی نہ لوٹانا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا، اللہ تو خالی نہ لوٹانا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا، اللہ تو قبول کرنے والا ہے، اللہ تو قبول ہے کرنے والا ہے، اللہ قبول فرما، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، رحم فرما، اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، درگزر کر، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، اللہ تجھے تیری کریمی کا واسطہ، اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، 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 ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔